أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لعبد، بڑے مبارک بادی کے قابل وہ بندے ہیں جس کو اللہ پاک دنیا میں خیر کے لیے چابی بناوے، جن کی برکت سے دنیا میں خیر وجود میں آوے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے زونوں میں چلنے پھرنے کی بنیاد کے اوپر دنیا میں کتنی خیر وجود میں آئی. میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس دعوت کی محنت کی اخلاص یہ ہے اس دعوت کی محنت کا سب سے بڑا اخلاص یہ ہے کہ ہماری محنت سے کتنے خیر وجود میں آئی، ہمارے چلت پھرت کی برکت سے اللہ پاک نے کتنے لوگوں کو ہدایت دی، وہ تو قیامت کے میدان کے اندر پتہ چلے گا. آپ لوگ جو کارگزاری سناؤ گے وہ تو کچھ کارگزاری جو آپ کے سامنے ہوئی، لیکن آپ کی چلت پھرت، آپ کا ٹھنڈی گرمی کا برداشت کرنا، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو سننا، اس کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے کتنے لوگوں کو ہدایت ملی وہ تو قیامت کے میدان کے اندر پتہ چلے گا. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی تھی، اس میں ایک آدمی بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا. ان کو لے کر آئے بنگلے والی مسجد میں. مولانا نے پوچھا بھائی کیوں لے کر آئے؟ بولے حضرت بہت بیمار تھے، بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، کانپ رہے تھے. فرمایا کہ اگر اس کو آپ چلاتے تو اس کے اس مجاہدے پر اللہ پاک روس اور امریکہ کے باطل کو توڑنے والا تھا. ہماری تمہاری محنت سے دنیا میں کتنی خیر وجود میں آئے گی، کتنے لوگ نمازی بنیں گے، کتنے لوگ توبہ اور استغفار کے ساتھ آگے بڑھیں گے، وہ تو دوستو بزرگوں یہ کارگزاری تو قیامت کے میدان کے اندر پتہ چلے گا. ہمارا جو مجاہدہ، تکلیف، چلنا، یہ تمام کے تمام ختم ہو گیا. ایک آدمی کتنا ہی چل لیوے، لیکن اگر ایک رات سو جاوے اور اس کو اچھی نیند آ جاوے تو بولو اس کی تھکان دور ہو جاتی. آپ نے 40 دن تک خیمے میں رہے، جو ٹھنڈی لگی، جو استنجا میں، چلنے میں، کھانے میں، پکانے میں، ملاقاتوں کرنے میں جو مجاہدہ ہوا وہ مجاہدہ تو ختم ہو گیا. ارے بولو ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن اس پر ملنے والا ثواب باقی رہ گیا. بہت بڑی بات ہے. مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قلم میں نے سیدھے جیب میں رکھی ہے اور جب ضرورت پڑے تو میں نے قلم کو ڈھونڈنے کے لیے اپنا ہاتھ بائیں جیب میں ڈالا اور میرے کو احساس ہوا کہ میری قلم ایک ہی منٹ کے اندر میں نے اپنا ہاتھ سیدھے جیب میں ڈالا اور قلم مل گئی. لیکن اتنی مجاہدہ، اتنی سیکنڈ، اتنی منٹ بھی نہیں ہوئی، اس پر اللہ پاک کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں. تو آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ کتنے علاقوں میں پیدل چلے، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہماری مغفرت کا سامان تو ان قسم پرس انسانوں میں ہے، جن کو کلمہ یاد نہیں، جن کو نماز یاد نہیں، جن کو وضو اور غسل کے فرائض معلوم نہیں.
ایسے لوگ دنیا میں آج بھی موجود ہے کہ رمضان کب آیا اور کب چلا گیا انہیں کچھ پتا نہیں. ایسے لوگوں میں جا کر آپ نے کلمہ نماز ان کو سکھلائی، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا طریقہ بتلایا. جو کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، بے طلب بندوں میں جا کر ان کی زندگیاں آخرت کے اعتبار سے کیسے کامیاب ہو جاوے، وہی والا کام اللہ پاک نے آپ لوگوں سے لیا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اس محنت کو کار نبوت سمجھتا ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک محنت کی، اور آپ کی دعوت کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات اور دن. اور 950 سال کی محنت کے نتیجے پر 80 یا اس کے اوپر کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا. میں اور آپ نا امید نہ ہوئے کہ ہم نے اتنی محنت کی، چند لوگ ملے، چند لوگوں نے وقت لگایا ہمارے ساتھ، چند لوگ نماز پر آئے، چند لوگوں کی ملاقات ہوئی. نہیں، ہم نے اور آپ نے تو چلا لگایا، لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے سال تک محنت کی؟ 950. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہمارے لیے بہت بڑی تسلی کا سامان ہے. اور رات دن محنت کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، اور قرآن نے فرمایا جب جب ان کو لوگوں کو دعوت پہنچتی تھی، لوگ بھاگتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ نبی کی بات کو نہ سنیں. اگر یہ بات ہمارے تمہارے ساتھ پیش آئی ہے کہ کوئی ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہم کو اپنی دکان اور گھروں میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں، تو یہ عین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے نبیوں والی محنت کے مشابہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اچھا، یہ ہماری محنت ضائع نہیں جائے گی. آپ جہاں جہاں کام کر کے آئے، کیا وہ علاقے کے اندر کیا دین نہیں پھیلے گا؟ کیا اللہ کے احکامات زندہ نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہ تو گٹھلی بنائی. آپ کو بیج کی شکل میں اللہ پاک نے محنت کا موقع عطا فرمایا. بہت سال پہلے ہم لوگ فرانس کے اندر گئے، 2004-05 کی بات ہے. پڑوس کے ایک مولانا عبد الرحمان صاحب تھے جن کا انتقال ہو گیا، وہ بھی پڑوس سے آئے تھے. وہاں کے ایک ساتھی کہنے لگے، مولانا آپ نے 1972 میں جو ایک سال ہمارے فرانس کے علاقوں میں لگایا، ہم آپ کو دوبارہ وہاں لے جانا چاہتے. مولانا کہا بھائی وہ تو وقتی بات تھی، کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی قیام گاہ نہیں. جیسے ہماری زون کی جماعتیں ٹینٹ لے کر جاتی ہے، ٹینٹ لے کر چلے. اور ایک سال کی جماعت تھی. کتنی بولو؟ ہماری کتنے دنوں کی جماعت تھی؟ چلا. ان کی ایک سال کی جماعت تھی، اور کئی کھیتوں میں، کئی باڑوں میں، کئی دیہاتوں میں، ایسے علاقوں میں جہاں مسجد نہیں، مدرسہ نہیں، مسلمانوں کی کوئی تعداد نہیں، ایسے علاقوں میں کام کر کے آئے. 1970-72 میں 2004-05 کے اندر ایک ساتھی آ کر کہنے لگا، مولانا جہاں جہاں آپ نے کام کیا ہے وہاں ہم آپ کو لے کر چلیں گے، آپ اپنی کھیتی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. تو میں نے مولانا کو کہا کہ مولانا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. اب وہ لے کر چلے. بولے یہ مسجد ہے، یہاں 100% نماز ہے، یہاں 80% نماز ہے، یہاں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہے، یہاں سے اتنی جماعتیں نکلتی ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے. بولے جہاں جہاں آپ نے قیام کیا وہاں اللہ کے کرم سے اس وقت کے اندر اللہ پاک نے مسجدیں بنا دی. مولانا فرماتے تھے جب 70-72 میں آیا تو چند مسجدیں تھیں، اور 2006 کے اندر
2005 کے اندر جب ہم چلے تو 3000 سے زیادہ مسجدیں فرانس اور اس کے اطراف میں ہیں. تو اللہ پاک کسی کی محنت کو بولو ضائع، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. میں اور آپ خوش قسمت ہے کہ اللہ پاک نے ہم سے کام لے لیا. کتنے لوگوں کا کلمہ صحیح کرایا. ابھی ماشاءاللہ کارگزاری سنا ہو گیا. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نیا ایک آدمی کو اسلام میں داخل کرنے سے بہتر ہے کہ جو پیدائشی مسلمان ہے اس کو کلمہ نماز پر باقی رکھنا. اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے. دوسری بات دوستو بزرگوں، جب ایسے موقع پر میں اور آپ چلیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والا غم آئے گا کہ ہماری بستی میں 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 15 کلومیٹر، 25 کلومیٹر ابھی لوگوں کو کلمہ تک نہیں آیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا، لعلک باخع نفسک. اے نبی جی اگر یہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور ان لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے. اندر کی ایک بے چینی. میں اور آپ جب ایسے زونوں کی جماعتوں میں چلتے ہیں اندر ایک کڑن پیدا ہوتی ہے، اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور یہ مطلوب ہے. ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری بستی میں کتنے علماء ہیں، کتنے پرانے کام کرنے والے ہیں، اور قریب کی بستی 5 کلومیٹر، 15 کلومیٹر، 25 کلومیٹر ہمارے بھائیوں کو کلمہ بھی یاد نہیں. بہت سال پہلے ہمارے سورت میں ایک مستورات کی جماعت کامریج کی آئی، کڑودرا کی آئی، کڑودرا. 3 دن مستورات کی جماعت ٹھہری اور پھر چلی گئی. صاحب مکان جس کے وہاں جماعت ٹھہری تھی، ہم نے ان کو بلا کر پوچھا بھائی کارگزاری سناؤ کیا حال ہے. تو کہنے لگے، وہ جو ساتھی آئے تھے وہ روتے ہوئے کہنے لگے مولانا اس میں 2 مستورات ایسی تھی جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور ہم نے کہا بہن نماز پڑھ لے وے، آپ وضو کر لو، تو وہ کھڑی ہو کر رو کر کہنے لگی میرے کو تو وضو کرنا بھی نہیں آتا. پھر ہم نے کہا چلو نماز پڑھ لے وے. تو جو عورت وضو نہیں کر رہی ہے اس عورت کی نماز کا کیا حال ہوگا. پھر وہ کہنے لگی 40 سال سے ہم لوگ اپنے وطن سے یہاں پر آئے ہیں اور ہمارے شوہر بھینس وغیرہ کی پرورش کا نظام کرتے ہیں، ہم کو اسی میں لگا دیا، ہم نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی. وہ صاحب جس کے گھر میں جماعت ٹھہری تھی وہ رو کر کہنے لگے مولانا پہلا موقع تھا 40 سال کے بعد اس عورت نے نماز پڑھی. کتنا دور ہے؟ ارے بولو سورت سے کتنا دور ہے؟ 18 کلومیٹر نہیں. ہم حسن ظن میں رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں ہمارے سورت میں 21,000 مجمع چلے 4 مہینے والا ہے. 450 مسجدوں میں سے 250 مسجدوں میں 5 عمل ہوتے، 8 دارالعلوم ہے، 200 کے قریب علماء کرام نے سال لگایا، اور پتہ نہیں کتنے علماء کرام اس وقت کے اندر موجود ہوں گے. ان تمام کے باوجود بھی 15، 17، 18 کلومیٹر کے قریب کے اندر رہنے والے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی وضو نہیں کیا، زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، بولو قیامت کے میدان کے اندر اگر اللہ پاک پوچھ لیں گے تو تمہارے پاس اس کے لیے کوئی جواب ہوگا. اس زون کی جماعت کے ذریعے سے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری دعوت کی محنت کی 3 بنیاد ہے، ایک تو فکر کرنا، دوسرا جان و مال کی قربانی لگانا، اور تیسرا اللہ کے سامنے دعائیں مانگنا. یہ ہماری بنیاد ہے. جب آدمی فکر مند ہو جاتا ہے اور یہ طے کر لیتا ہے کہ میری بستی میں، میرے اطراف میں، میرے خاندان میں، میرے علاقوں میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ کے کرم سے جب بندہ نیت کر کے محنت شروع کر دیتا ہے اللہ پاک اس کی محنت کے نتیجے پر 100% نماز کو زندہ کر دیتے. ابھی جو کل اجتماع ہوا کالیڑا میں، کالیڑا والوں کو پوچھا کہ آپ کے یہاں 100% نماز کتنی مسجدوں میں ہے؟ بولے ہمارے یہاں ہمارے حلقے میں 10 مسجد ہے،
اور 10 کے 10 مسجد میں 100%، 100% نماز زندہ ہے. ہماری تمہاری بستی میں ہے؟ ارے بولو، محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ پھر ان کو پوچھا مستورات کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مردوں سے زیادہ مستورات نماز کا اہتمام کرتے. ہماری اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے، چاہے زون کی جماعت ہو، چاہے چلے کی ہو، چاہے 4 مہینے کی ہو، چاہے بیرون کی ہو، چاہے اسٹوڈنٹ کی ہو، چاہے مستورات کی ہو، چاہے معذورین کی جماعت، چاہے 2.5 گھنٹے، چاہے ہمارا مسجد و جماعت میں بیٹھنا، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، ہر کچے پکے مکان میں اللہ پاک اس دین کو داخل کرے، اور ہماری محنت کو اللہ پاک ذریعہ بنائیں گے. ہم نا امید نہ رہے. ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر کے آئے، بہت اچھی قربانی دے کر آئے، اور اس دعوت کی مبارک محنت میں قربانی تو مطلوب ہے. ہم جان نہ چھوڑاوے کہ ہم زونوں کی جماعت میں نہیں جائیں گے. آپ کا علاقہ تو ماشاءاللہ بخشے بخشائلہ ہے. ہمارے علاقوں میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم زونوں میں نہیں جائیں گے. ارے بھئی کیوں نہیں جاؤ گے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا خلاصہ تو زون تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب ملک شام سے بیت اللہ کی طرف چلے، اور اللہ پاک کے حکم کی بنیاد کے اوپر جب چھوڑ کے جا رہے وادی غیر ذی زرعین کے اندر، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ایسے لقدق میدان کے اندر آپ چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کوئی بستی نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ہاں اللہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر بالکل بنجر، کوئی آبادی نہیں، کوئی آدمی نہیں، کوئی مسلمان نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں. اس وقت کے اندر عورت کے اندر سے ایک دعوت کی ایک عظیم ایک کارگزاری کے طور پر آپ نے فرمایا اذن لن یضیعونا، پھر تو اللہ پاک ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا. اس لیے دوستو بزرگوں، بڑے مبارک باتیں کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو استعمال فرمایا. اب تھوڑی سی کارگزاری سنا دو تاکہ آئندہ کے لیے ہمیں ایک راہ مل جاوے کہ آئندہ ہمیں کیسے کام کرنا. یہ ہماری جتنی جماعتیں زون کی کام کر کے آئی، وہ چند باتوں کی کارگزاری خود بتلا دے. ایک تو آپ کی جماعت میں کتنے ساتھی تھے، ان میں سے 4 مہینے لگے ہوئے کتنے ساتھی تھے، آپ کو کتنی بستی دی گئی، اس میں سے کتنی بستی میں آپ نے قیام کیا، کتنی مسجد والی تھی، مسجد مدرسہ، اور کتنی ایسی تھی جس میں مسجد مدرسہ نہیں تھا. جہاں مسجد مدرسہ نہیں تھا وہاں آپ لوگوں نے کہاں قیام کیا، آپ کی جماعت کتنا پیدل چلی، ایک دن میں زیادہ سے زیادہ کتنا چلی، اور آپ کے ساتھ کسی نے 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن کتنا لگایا. اور دوسری سیکنڈ راؤنڈ کی جماعت یہ تھوڑا سا بتلا دے کہ اس میں سے اجتماع کے اندر ہم اتنے نئے ساتھیوں کو لے کر آئے، بالکل نئے ساتھی 50 آئے، اس میں سے 15 ساتھی بالکل نئے ہیں. اگر اتنی کارگزاری سنا دو گے تو انشاءاللہ کچھ نئے دیہات کھلے ہوں گے، کچھ نئی قیامگاہ کھلی ہوگی، تو ہمارے ذمہ دار اس کو نوٹ کر لیں گے. پھر آئندہ پورے سال کے اندر جب دیہاتوں کی تقسیم ہوگی تو وہ دیہات بھی ہم لیں گے جو دیہات نئے قیام کے اعتبار سے کھلے ہیں، اور جہاں کچھ نہ کچھ آپ کی جماعت کی برکت سے کوئی 1 آدمی 2 آدمی 5 آدمی 10 آدمی جو بھی ملے ہو، اس کی ترتیب آگے بنائی جائے. تو بھائی کریں گے انشاءاللہ. اچھا آخر تک بیٹھیں گے؟ ارے بھائی آخر تک بیٹھیں گے؟ اچھا 20 میں سے کون اٹھ کے جائے گا؟ ارے بولو بھائی. اچھا آپ کے وہاں ایکسپریس بسیں چلتی ہے یہاں سے احمد آباد؟ کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ 1.5 گھنٹہ. چلو اپنے آج ہم یہاں سے ان کو ایکسپریس بس میں بٹھا دے ہوئے ابھی سے لے کر 1.5 گھنٹے تک. جیسے آپ ایکسپریس بس میں بیٹھ گئے تو بولو 20 میں اٹھ کے بھاگ سکتے ہیں، استنجا کا تقاضا ہو تو گاڑی رکا سکتے ہیں. ایسے ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم ایکسپریس بس میں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ.
کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اٹھ کے نہیں جانے کا. دیکھو انہوں نے مطلب بتایا, اٹھ کے کسی کو جانے کا نہیں. چلو آ جاؤ, پہلی جماعت آ جاؤ. کہاں ہے موڑا سا والے؟ کہاں کام کر کے آئے؟ ایڈر زون میں. ماشاء اللہ. اچھا, آپ لوگوں کو سردی لگتی ہے؟ ارے بولو نہیں یار, لگتی ہے؟ ابھی ایک جماعت کاکوسی کی بیرون لگا کر آئی, ابھی کارگزاری تھی نا احمد آباد میں, تو فل گرمی تھی, 48 49 50 تک کی گرمی تھی. لیکن انہوں نے کہنا شروع کیا پوری جماعت نے, بھائی گرمی تو ہے ہی نہیں, بھائی گرمی تو ہے ہی نہیں. بولے 10 دن کہتے کہتے رہے, کوئی پوچھے کہ گرمی کے, بولے بالکل نہیں ہے. 10 دن کے بعد اللہ نے ماحول کو بدل دیا. تو تم لوگ سردی ہے سردی ہے سردی ہے کر کے بہت زیادہ وہ متاثر مت ہو جانا. اپنے کو سردی یوں کہے کہ میں تو بہت لگ رہی ہوں, بدن یوں کہ ہوئے, تو تمہارے کیا کہنے کا؟ بالکل نہیں ہے, سردی تو بالکل نہیں ہے. ارے بولو, تاکہ اطمینان سے ہم کارگزاری سنیں گے, اور انشاءاللہ اس کارگزاری کی برکت سے آئندہ ہمارے ہر حلقے والے, ہر علاقے والے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ 3 دن کی جماعتوں کی, 2.5 گھنٹے کی جماعتوں کی ترتیب بنائیں گے. چلو. موڑاسا کی جماعت ایڈر بروڑا زون میں کام کیا. 7 ساتھی تھے ہماری جماعت میں. 7 ساتھی؟ 7 ساتھی تھے. 7 کی بھی جماعت ہوتی ہے آپ کے وہاں؟ محنت کی تھی لیکن 7 تھے. میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 10 کی جماعت کم سے کم ہونی چاہیے, اور آپ یوں فرماتے تل کا عشرۃ کاملہ, 10 کا عدد کامل ہے. چلو. 1 سال والے علماء کرام تھے, 4 ساتھی, 4 مہینے والے, اور 1 چلے والے, اور 1 3 دن والے. کل دیہات 21 دیے تھے, اس میں 16 میں قیام ہوا, اور 5 سے کم والے دیہات, 5 مکان سے کم والے دیہات 34 دیے تھے, اس میں 34 میں محنت ہوئی. اور جماعت کل 144 کلومیٹر. پہلے 16 دیہات کی کارگزاری تو ہاں, سنا. 16 دیہات میں کام ہوا, اس میں 4 دیہات ایسے جو مسجد مدرسے والے تھے. اس میں یہاں سے سیدھے پہلے کون سے دیہات میں گئے؟ یہاں سے دیولی گئے تھے. اس کی کارگزاری سناؤ. یہاں سے ہم ایڈر سے دیولی 8 کلومیٹر ہے. لاری کے مطلب پیدل گئے وہاں, تو وہاں جاتے ہی پوچھا کہ بھئی مسلمان کے مکان کہاں پہ ہے. تو مسلمانوں کے مکانوں کے قریب مطلب ایک پنکھی گھر تھا جو خالی تھا, تو وہ سامنے ہی مکان تھے, 8 مکان تھے, تو وہاں پہ قیام کیا. وہاں جا کے مطلب پلاسٹک بچھایا, تعلیم شروع کر دی, اور 1 جوڑی ملاقات میں بھیجی. اور پھر تحقیق کی کہ بھئی 16 مکان ہیں وہاں پہ, تو وہاں تعلیم بھی شروع ہوئی, ملاقاتیں بھی ہوئی. پھر اس کے بعد کچھ 16 کے 16 مکانوں کی ملاقات ہو گئی. ایک ساتھ میں نہیں ہوئی, کچھ لوگ دیہات کھیت میں گئے تھے, حاضر نہیں تھے, تو وہاں پہ پھر 3 دن کا قیام ہوا. پہلے دن محنت کی, 1 آدھ 2 ساتھی مطلب نماز میں آئے, ماشاء اللہ. اور دوسرے دن پھر محنت کی, تو سب کی ملاقاتیں, بعض لوگ بھی مطلب تھوڑے آگے پیچھے ہوتے تھے بات سننے میں. پھر رات کو بارش بھی آئی, تو جو بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے ان کا فون بھی آیا کہ بھئی ہمارے گھر میں آ جاؤ یوں رہنے کے لیے. پھر ان کو کہ بھئی دیکھو یہ مردوں میں اس طرح سے بات ہوئی, دین کی بات ہوئی, تو عورتوں میں بھی بات ہونی چاہیے. تو پھر ان کو سمجھایا تو وہ تیار ہوئے, تو بولے کہ بھئی آج 3 بجے مکان میں عورتوں میں بات کریں گے. تو اس میں 12 عورتیں جڑی پہلی مرتبہ. تو 3 دن کے قیام کے درمیان مطلب وہاں 5 ایک ساتھی نماز میں آئے, ملاقاتیں ہوئی, اور مستورات پہ بات ہوئی. 17 مکان تھے, تو 30 ایک تھے کچھ. تو 30 افراد کی ملاقات ہوئی. اس میں 5 ایک ساتھی رہ گئے تھے جو حاضر نہیں تھے. 25 کی ہو گئی ہاں نا, ہاں الحمدللہ. ہاں. اس میں سے ایسے کون تھے جن کی پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی دین کی نسبت پر؟ چونکہ ہر سال زون کی جماعت چلتی ہے تو یہاں چلی ہوگی,
لیکن پہلی مرتبہ ان کے ہاں کان میں اللہ اس کے رسول کی بات پڑی. 10 ایک شادی تھی جو پہلی مرتبہ ہوئی ان ماشاء کی اللہ ملاقات. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. تینوں دن کے اندر اذان نماز وغیرہ ہاں ہر جگہ پہ اذان نماز کے ساتھ وہاں ہوتے کوئی تھے. مسجد مدرسہ نہیں ہے؟ نہ مدرسہ نہیں ہے، مولانا مکتب پڑھانے آتے ہیں تو ایک مکان میں. وہ جو 30 ساتھی ہے وہ نماز کہاں پڑھتے ہیں آپ کی غیر حاضری میں؟ وہ نماز تو مطلب نہیں پڑھتے، تو ان کو مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت بھی بتائی. پھر قریب میں قبرستان ہے، پھر انہوں نے اتنا ارادہ کیا کہ یہاں پر ابھی شیڑ لگا کے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. شروع کر دی. نبی نے کی تو آپ کی حاضری میں محنت تو کی مولانا ہم نے. اس میں پھر ایک ساتھی ایسا ملا جو نام تو ملا جاوید بھائی، جو کئی بار نوکری کرتا نوساری میں جاب کرتے تھے، وہاں آئے ہوئے تھے. تو اچھی طرح سے وہ مانوس بھی ہوئے. انہوں نے فکر بھی لی کہ انشاءاللہ اٹلو تو بنا دی تو مطلب ہم نے ہم شیڑ لگاؤ نا باقی سے تو جماعت کے ساتھ نماز انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. ان کے گھر میں پھر ترغیب دی تو فضائل اعمال کی انہوں نے تعلیم بھی شروع کی. فضائل یعنی اعمال آپ نے جو شیڈ لگانے پر موقوف رکھا، ہاں بجائے اس کے کہ آپ اسی وقت کے اندر ایک کچی ہاں مسجد جیسا ہی آپ نے بنائی. ابھی فجر کی نماز یہاں پڑھی نا ہمارے ساتھیوں نے، نماز تو ہو گئی نا سب کی. ایسے 4 بانس لے لیتے، 2-3 کپڑے لے لیتے، پلاسٹک لے لیتے، اور جو جگہ پر اوٹا بنایا ہے وہاں نماز شروع کرا دیتے. ہمارا مقصد تو جہاں کہیں بھی جاوے اذان نماز زندہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ ان کے بچوں نے اذان نہیں سنی، ان کے بچوں نے جماعت کی نماز نہیں دیکھی، ان کے بچوں کے سامنے یہ ماحول کبھی نہیں آیا. اب آپ کے 3 دن کی برکت سے ماشاءاللہ یہ ماحول ہوا. بچوں نے نماز دیکھی، بڑوں نے نماز پڑھی، مستورات نے اپنے مردوں کو نماز کے لیے بھیجا. لیکن 3 دن کے بعد تو ابھی نماز نہیں ہوئی. اب 1 سال کے بعد پھر جماعت وہاں مقدر میں گئی اور آپ کے جیسے مضبوط جماعت جا کر نماز اذان شروع کروائی. تو آگے کی بات ہے. اس وقت کے اندر تو پورا سال وہ سیٹ بنانے والا نوساری میں رہتا ہے، بلساڑ میں رہتا ہے. وہ کب آئے گا نہ کب سیٹ بنائے گا، وہاں تک ان کی نمازوں کا کیا. ہماری جماعتیں جہاں کہیں بھی جاوے عملاً جیسے نماز پڑھوائی، تعلیم شروع کروائی، گشت وغیرہ کروایا، مشورہ کروایا، جس وقت کے اندر جو استعداد ہو، لیکن کم سے کم اذان نماز تو زندہ کرنی چاہیے. چلو پھر 34 دیہات مطلب 5 کے کم والے دیہات تھے، 2 مکان 3 مکان وہاں والے. کیا محنت ہوتی تھی جہاں 5 مکان سے کم دیہات؟ مطلب ہم جماعت جاتی تھی بڑے دیہات میں، تو پہلے دن تو وہاں محنت کرتے تھے. بڑے دیہات سے مراد کتنے مکانات ہوں 5 گے؟ مکان سے اوپر والے جہاں قیام ہوتا تھا وہاں. اچھا ہاں. پھر پہلے دن تو جہاں قائم ہوتا تھا وہیں پہ محنت کرتے تھے 5 سے زیادہ والے میں. پھر دوسرے دن دیکھتے تھے یہاں قریب میں کتنے دیہات ہیں جہاں 2 مکان 3 مکان ہے جو دیے تھے، تو اس میں سے دیکھتے تھے کہ بغیر وہاں اکثر وہ جو ہم ادھر بڈالی جو جوان تھا وہ جنگل والا دیہات تھا، راستہ تھوڑا ایسا ہوتا تھا. تو ہم ایک نماز جوہر کی نماز وہاں پڑھے اس طرح سے ساتھی بھیجتے تھے، ایک نماز ان کے گھر میں ہو اذان نماز کے ساتھ. ماشاء اللہ ایسا تو ہوتا تھا پھر؟ ہاں ہر جگہ پہ ہوا، ہر جگہ پہ ایک نماز تو پڑھی ہر دیہات میں. عصر کی نماز جوہر، یا تو پھر قریب ہے راستہ اچھا ہے تو مغرب کی نماز وہاں پڑھتے تھے، ماشاء اللہ پر ایک نماز تو وہیں پڑھتے تھے. وہ آ جاتے تھے نماز کے لیے آپ کے ساتھ؟ ہاں وہ مکان مالک نماز میں آ جاتے تھے. مکان مالک کے علاوہ 2-3-4 مکان ہوئے، 2 8-10 مکان آدمی ہوئے، 3 مکان والے تھے، مطلب بعض مرتبہ 2 مکان والے آتے تھے. سب کو مطلب آتے دعوت دے ہاں کر کہتے تھے کہ بھائی سب کی یہاں محنت کرتے تھے. ہاں ماشاء اللہ. ہاں. تو پھر ان جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، ان کے ساتھ بات بھی کرتے تھے، اور کہتے کہ جماعت یہاں پر رکی ہے تو انشاءاللہ آپ وقت نکال کے وہاں پہ آؤ. بولتے آئیں گے، لیکن کچھ لوگ آتے تھے، زیادہ نہیں آئے. یہ پہلا قیام تو اپنے مکان میں کیا، اس کے آگے پھر سب جگہ مکانوں میں قیام کیا؟ نہ مکان میں، یعنی مکان میں تو کسی جگہ پہ نہیں کیا قیام، تو مقام پر مطلب. اچھا مقام پر. ہاں تو ٹینٹ لے کر گئے تھے؟ ہاں ٹینٹ لے کے گئے. سب جگہ ٹینٹ باندھا؟ نہ سب جگہ پہ نہیں باندھا،
اب جیسے کہ ہم دیہات میں جاتے تھے اور وہاں پوچھتے تھے کہ بھائی مسلمان کے مکان کہاں پر ہے، تو لاری لے کے مطلب جہاں مسلمانوں کا مکان قریب ہے وہاں پہ ہم جاتے تھے اور وہاں اعمال شروع کرتے تھے. اگر وہاں جگہ ہوتی تھی تو ٹینٹ لگاتے تھے، ورنہ کوئی پنکھی گھر ہے، وہاں کوئی ہوٹلا ہے، وہاں پہ قیام کرتے تھے. قریب کرنے پہ جگہ نہیں ہوتی تھی تو نہیں لگاتے، جگہ ہوتی تھی تو لگاتے. دو جگہ پہ ٹینٹ لگایا خالی. 2 جگہ پر، ہاں، باقی سب جگہ پر مطلب یہ پنکھی گھر ہے وہاں پہ قیام کرتے تھے، قریب میں ہوتا کرنے تھا. دیتے پنکھی گھر ہاں پر. ہاں. اور آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے شرکت کی تعلیم میں، ہاں، نماز میں. 42 آدمیوں نے شرکت کی اعمال میں، تعلیم میں، نماز میں. ماشاء اللہ ہاں. ماشاء اللہ. اور کچھ لوگوں کا کلمہ وغیرہ صحیح کروایا. 5 لوگوں کو کلمہ سکھایا اور 25 سے 30 آدمی کو کلمہ صحیح کرایا. صحیح کرایا. ہاں. کتنے لوگوں کی ملاقات ہوئی پورے سفر میں؟ 200 آدمی کی ملاقات ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل چلتے تھے؟ ہاں، پیدل. کتنا چلے؟ 12 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ ہوتا تھا. ٹوٹلی کتنا چلے؟ ٹوٹلی 144 کلومیٹر میں جماعت کے ساتھ چلے اور 153 کلومیٹر ملاقاتوں میں چلے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا کیا ہے. ہمارے نبی بھی مکے سے طائف پیدل چلے تھے. یہ بہت بڑی سنت ادا ہو گئی کہ ماشاءاللہ ملاقاتوں کے سلسلے میں آپ گئے تھے تو ہم نے بھی اس سنت پر عمل کیا اور 144 کلومیٹر پیدل چلے. آپ کی پہلی جماعت تھی؟ جی، پہلی. اور کوئی ایسی کارگزاری ہو کہ بھئی پہلی مرتبہ ہم گئے یا کسی نے نہیں سنتے تھے پہلے اور اس مرتبہ ہماری دعوت دی، ایسے کچھ ہوا؟ ہاں، کیا ہوا سناؤ نا. اکثر جگہ پہ ایسا ہوتا تھا. ایک جگہ پہ گئے، موڈیٹی کر کے گام ہے، وہاں پہ مسجد بھی ہے اور بڑی درگاہ بھی ہے. تو ہم جماعت لے کے لاری لے کے سیدھے مسجد میں گئے. تو مسجد میں گئے تو وہاں سیدھی تعلیم چالو کر دی ہم نے. تعلیم کر کے پھر 2 ساتھی ملاقات کے لیے طے کرے. پہلے امام صاحب تھے بہار کے، تو ہم نے کہا کہ امام صاحب ہماری لاری اور سامان باہر ہے تو ہم کھلا پڑا ہے تو مسجد میں لے لیتے ہیں. بولے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ پاس میں جو مسجد کا جو ویوٹ کرتے ہیں ان کو پوچھ لو. تو ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کریں. ساتھیوں نے کہا کہ 2 ساتھی بھیجے اپنے. تو میں اور 2 ساتھی ملاقات میں گئے تو ہم نے وہ جن کو بولا تھا ان کے پاس نہیں گئے، دوسرے جو ساتھی تھے ان کے پاس گئے کہ بھائی دیکھو مسجد میں ہماری جماعت ٹھہری ہے تو آپ ذرا ہمارا ساتھ دینا. تو 2 ساتھی بولے ہاں دیں گے. پھر ہم نے کہا چلو ان کو دوسرے جو جن کا نام لیا ان کو پوچھ لے کہ بھائی. تو ہم ان کی دکان پہ گئے. تو دکان پہ گئے تو بولے کہ تم جماعتی ہو کہ دعوتی اسلامی؟ میں نے بولا جماعتی ہے. تو بولے جماعتی کو تو یہاں مسجد میں رکنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں چپ رہا. پھر بھائی تم اتنے دیہاتوں میں گئے تو تمہارا کسی نے مطلب کوئی بات سنتا ہے؟ میرا کچھ سنتے ہو کچھ نہیں سنتے. بولے کیوں آتے ہو کوئی نہیں سنتا تو؟ پھر میں نے کچھ جواب نہیں آتا. پھر انہوں نے کہا چلو ایک کام کرو تم درگاہ کی چابی دے دیتے ہیں تم کو، درگاہ پہ چلے جاؤ. تو قریب میں وہاں بڑی درگاہ ہے اور بہت سارے کمرے بھی ہے، تو وہاں پہ درگاہ پہ قیام کیا. پہلے لیکن جماعتوں آپ کو اگر نہیں رکنے دیتے. پوچھنے نہیں جاتے ہاں، اور ڈائریکٹ مسجد میں قیام کر لیتے تو کیا نقصان تھا؟ وہ مطلب وہ دوسرے بھی لوگ آئے تھے اور وہ تھوڑی جھگڑا جیسا کرنا چاہتے تھے. کرنا چاہتے تھے نا، ہاں، آ کیا تو گئے نہیں تھے. تھا نا. پھر ہم گئے واپس میں تو 5-6 آدمی کھڑے تھے وہاں مسجد میں. تو کھڑے تو رہتے ہی ہے نا. ابھی اللہ آ تم گئے باہر تھے جاؤ بس. کوئی بھی جگہ تھا آدمی تو کھڑے تو ہاں، رہیں گے نا. ہم اس نے سے بولا اپنے کو کیا ہاں. نسبت. دیکھو ہماری بات یہ ہے، پہلی کوشش تو ہم یہ کریں کہ بغیر کسی کو پوچھے مسجد میں داخل ہو جاوے. مطلب مسجد میں تو داخل ہو گئے تھے، اس کے بعد سامان کے ساتھ ہو جانے کا. کمپاؤنڈ عبداللہ بات تھی. نہیں کئی کو اپنے ساتھ ادھورا کام کرے. اچھا اگر مسجد میں کوئی آ کر یوں کہے کہ تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے تو اپنا کیا نقصان ہے، باہر چلے جاتے. مسجد کے باہر اوٹے پر یا مسجد کے باہر کی کوئی جگہ پر خیمہ لگا دیتے. کوئی آ کر یوں کہے کہ یہاں پر بھی نہیں ٹھہر سکتے تو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اور تھوڑے دور چلے جاتے مسلمان کے محلے کے قریب میں. اگر کوئی آ کر کہے کہ یہاں پر بھی نہیں ٹھہر سکتے تو کوئی حرج نہیں اور کھیت میں چلے جاتے. لیکن ہماری پہلی کوشش یہ ہو کہ ہم کسی کو پوچھے نہیں.
اگر آپ کسی کو پوچھو گے تو کوئی ذمہ داری کا بوجھ اپنے سر پر لے گا؟ آپ نے وہ جو ٹرسٹی تھے آپ نے ان کو پوچھا، اگر وہ ہاں کہہ دے وے، اور یہ جو 5-6 آدمی کھڑے تھے نا اپنے کام کے لیے، وہ مسجد میں آ کر تم کو پوچھتے کہاں کے ہو، کس نے تم کو اجازت دی، تو تم کس کا نام لیتے؟ وہ ٹرسٹی کا. تو اللہ بلا کس کے سر پر جاتی؟ تم تو کوئی آدمی اپنے سر پر اللہ بلا لینا چاہتا ہے؟ کیا کو اپنے ایسا کرنے کا؟ بھائی مسجد تو اللہ کا گھر ہے. کسی کی بھائی ٹرسٹی تو خدمت کرنے کے لیے اور مینجمنٹ کرنے کے لیے مالک تھوڑا بن گیا. مالک کون ہے؟ تو اللہ کے گھر میں جانے میں ہم کو کیا تکلیف ہے؟ گزشتہ سالوں میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ کہیں بھی جاوے تو کسی کو پوچھنا نہیں ہے اللہ کا. ہاں کسی کے مکان میں جانا ہونے تو قرآن نے کہا ہے کہ اجازت لو، سلام کرو، اس کے بعد داخل ہو. اللہ کے گھر میں جانے میں کیا تکلیف ہے؟ ارے بولو نا، جتنا ان کا حق ہے اتنا ہمارا حق ہے. وہ بھی اللہ کے بندے اور ہم بھی. تو ایسا کتنی جگہ آپ نے پوچھا اور کتنی جگہ آپ مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکے؟ ایک جگہ پوچھا، مطلب بغیر پوچھے کتنی مسجدوں میں داخل ہوئے؟ ایک مسجد میں کہاں؟ چوری واڑ کر کے گاؤں ہے، ہاں اس کی کارگزاری سناؤ. وہاں 21 مکان ہے وہاں. ماشاء اللہ. تو پہلے اس کے پہلے ایک گاؤں میں گئے تھے، پھر وہاں سے نہیں اس کی سناؤ نا، چوری والے کی. ہاں چوری واڑ گئے وہاں سے. تو عصر کے ٹائم پر وہاں پہنچے، تو وہاں عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی. مسجد میں داخل ہو گئے ہاں سامان کے ساتھ؟ سامان کے ساتھ. کہ سامان کمپاؤنڈ میں نہ رکھا؟ نہ اندر لاری جائے ایسی نہیں تھی، 3 فٹ کا گیٹ تھا. اچھا پھر تو اندر عصر کی نماز پڑھی، مگر کوئی عصر میں بھی کوئی نہیں آیا، مغرب میں بھی کوئی نہیں آیا، امام صاحب بھی نہیں تھے، خالی تھی بس. پھر 3-4 ساتھیوں کی ملاقات کی، ان کو مسجد میں آنے کی دعوت بھی دی، وہاں بات بھی کی ان کو. پھر مغرب کے بعد ایک بھائی آئے، بولے تم یہاں سے نکل جاؤ. بولے بھائی، ہم نے بولا تم کو تکلیف کیا ہے، تم بیٹھو تو صحیح یہاں پہلے. میں بیٹھنا نہیں اور تمہارے ساتھ کو میں برا برتاؤ نہیں کرنا، لیکن تم یہاں سے نکل جاؤ. میں نے بھائی اب رات ہو گئی ہے، ہم کہاں جائیں گے، رات رکنے دو، اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے. لیکن وہ نہیں مانا. تو پھر پاس میں مطلب ایک پہلے جن مکان کی ملاقات کی تھی انہوں نے کھانے کی دعوت کی تھی. ماشاء اللہ. تو میں بھائی یہاں کھانے کی دعوت بھی ہے. بولے میں لاری میں ہوا بھی نکل گئی تھی. تو اس کے گھر سے پمپ لیا اور اس نے خود سے ہوا بھر دی. بولے تم کو جہاں جانا ہو ہم بھیج دے، لیکن تم یہاں سے چلے جاؤ بس. تو پھر جنہوں نے دعوت کی تھی ان کا مطلب اوپر روم خالی تھا، کوئی نہیں تھا، رات کو وہاں قیام کیا. باجے جماعتیں جو گئی ہے نا، اس طریقے سے لوگ آئے ہیں، ہم کو کھانا تو کھا لینے دو، ہم کو تھوڑی نماز تو پڑھ لینے دو. باجے مرتبہ ان کے 2-3 ساتھیوں کو نماز میں لگا دیا اور لمبی نماز میں لگا دیا. بولے ہمارے ساتھی فارغ تو ہو جانے دو. پھر کسی کو دعا میں لگا دیا، اے اللہ اس بستی والوں پر رحم فرما، بستی والوں کو ہدایت دے، اے اللہ ہمارے بھائی جو ماشاءاللہ پریشان ہیں. اس انداز سے حکمت کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوشش یہ کرتے تھے کہ ہمارا قیام ہو جائے. باجے لوگوں نے یوں کہا دیکھو بھائی، ہم تو تم لوگوں کی دعا کرنے کے لیے آئے. تم لوگ جو پریشان ہیں، بارش نہیں آ رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، تو ہم یہ نیت سے آئے ہیں کہ بھائی بستی والوں کے ساتھیوں کے لیے ہم دعائیں کریں. تو لوگوں نے ٹھہرنے دیا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب کو کچھ ہدیہ وغیرہ دے دیا کھلانے کے لیے. کل جہاں ہماری جماعت تھی ابھی کارگزاری میں، امام صاحب بھی اس لائن کے تھے، لیکن ان کو کھلایا، ان کو چائے میں شریک کر دیا، ان کو ہدیہ دے دیا. تو وہ جماعت 2 دن کا قیام کر کے آئی مسجد میں، پہلی مرتبہ مسجد میں قیام کیا. چونکہ بعض جگہ امام صاحب اگر یوں کہہ دے کہ بھائی ان کو ٹھہرنے دو نے، تو بستی والے کچھ بولتے نہیں. ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ توفیق دے تو مسجدوں میں قیام کر لے. اچھا ایک مرتبہ مسجدوں میں قیام ہو جائے گا تو دوسری جماعت کو نکالیں گے تو دوسری جماعت بھی یوں کہے گی اگلی جماعت کو تو آپ نے ٹھہرایا، ہم کو بھی ٹھہرانے دو.
اور 2-3 مرتبہ اگر ہمارا قیام ہو گیا تو وہ بولو مسجد کھل گئی کہ نہیں. اور اس مسجد میں 21 مکان ہے, 40-50 بالغ مرد ہے, ان کے ایک ایک گھر میں 2-2 3-3 بچے, تو 150 بچے ہیں. اب ان کے مکتب کا نظام ہوگا, ان کے یہاں اذان ہوگی, ان کے یہاں نمازیں ہوگی, اللہ کی رحمتیں اترے گی. کتنی بڑی خیر آپ کی برکت سے وجود میں آئے گی. اور انہوں نے جو جملہ کہا نا کہ میں آپ کے ساتھ برائی کرنا نہیں چاہتا, تو اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کو دھکے نہیں ماریں گے, آپ کو پٹائی نہیں کریں گے, آپ کے اوپر کوئی دوسری ایسی چیز نہیں کریں گے کہ جس کو آپ کو نقصان ہو. تو ایسے ٹائم پر تو جم جانا چاہیے. چلو کوئی بات نہیں, اب آئندہ انشاءاللہ. کتنے آپ کے ساتھ ساتھی چلے, کچھ 1 دن 2 دن 3 دن؟ 4 ساتھیوں نے ہمارے ساتھ رہبری کی. رہبری کی وقت لگایا 1 دن آدھا دن؟ آدھا دن ایک ساتھی نے لگایا. بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اب اس کام کا کیا کریں گے؟ جہاں نماز ابھی تک زندہ نہیں ہوئی, جا کر محنت کر لینا. ہم محنت کریں گے انشاءاللہ. چلو اللہ آسان فرمائے. ایک ہاں کتنے؟ یہ چتروڑا کر کے ایک گاؤں ہے, وہاں 42 مکان ہے مسلمانوں کے. اس دیہات میں پہلی مرتبہ جماعت ٹھہری؟ پہلی مرتبہ گئی. آدھے مسجد ہے, 3 بجے تک جماعت ٹھہری صبح سے لے کر. پھر اس کے بعد نکالا. تو باہر ٹھہرتے نا, گاؤں چھوڑ دیا؟ نہ گاؤں نہیں چھوڑا, گاؤں کے باہر ایک دوسری بستی تھی, وہاں گئے. پھر تو گاؤں چھوڑ دیا نا, دوسری بستی کا معنی گاؤں تو چھوڑ دیا نا. مطلب وہاں ہم پہلی بار جماعت گئی وہاں تو ہمت نگر سے نکالا نا, پانپور دوسری بستی میں گئے تو ہمت نگر تو چھوڑ دیا نا. تو بستی والا نے مطلب لاری لے کے بولے, انہوں نے کہا کہ لاری بھی اندر لے لو تم کمپاؤنڈ میں. تو لاری پھر اندر لے لی. پھر 21 مکان منصوری برادری کے, اور 21 مکان بستی کا کو چھوڑی نہیں, مطلب تھوڑی مصلیت ایسی تھی, اس کے لیے میں نے بولا دوسری بار جماعت کو قائم کرنے دیں گے. آپ کو قائم نہیں, انہوں نے کھانا بنا بھی کھلایا ہم کو, ماشاءاللہ, نوجات کا سالن بھی کھلایا. لو اب پھر وہ بستی چھوڑنے کا کوئی ہے بھائی؟ دوسرے موقع پر 8 کا سالن کھلاتے. بولے کہ بھائی 3 بجے تک تم رک جاؤ. پھر وہاں انشاءاللہ امام صاحب تھے بہار کے, ان کو مصابہ بھی کیا. اب آئندہ 1-2 آدمی کو دعا میں بٹھا دینے کا, نماز میں بٹھا دینے کا, ایک آدھ کو استنجا میں بھیج دینے کا, ایک آدھ کو سلا دینے کا تھوڑی دیر, کہ ذرا کہ بیمار ہے کیا. آپ نے تو کچھ بھی بھائی ان کا بھلا کرنا ہے نا, اپنے کام کے لیے تو ہم نہیں گئے. ان کی اگر یہ اور رکتے تو 2-5-10 آدمی کی اور ملاقات ہوتی, 2-5 آدمی نمازی ہو جاتے. ایک آدمی نمازی بن جاوے اور اس کی قیامت تک کی نسلیں صحیح ہو جاوے تو کتنی بڑی خیر ہمارے ہاتھ میں آتی. چلو خیر, اللہ پاک قبول فرما. بھائی دوسری جماعت آ جاؤ. اسی زون میں جو دوسری جماعت چلی, ہمارے موڑاسا کی جماعت تھی, اسی ڈر ہلکے میں چلی واپس. ہمارے ٹوٹل 7 ساتھی تھے ہمارے جماعت. اس میں طے ہوا تھا کہ ساتھ چلیں گے؟ نہیں, محنت ہوئی تھی وہاں, نہیں وصول ہوئے. ماشاء اللہ. اس میں 4 مہینے لگا لے, 6 ساتھی تھے اور ایک ساتھی چلا لگا ہوا تھا. تو ہم کو یہ پورے 21-20 دیہات دیے تھے, ان کو 21 تھے. اس میں ایک جماعت گئی تھی آگے ایک گاؤں میں, وہاں پہلے 5 سے زیادہ دیہات تھے. ابھی انہوں نے قیام کیا تو اس میں 2 ہی دیہات تھے. اس کے لیے کم کر لیا, کم کر دیا. اس میں سے 20 تھے, تو اس میں سے ہمارا 15 دیہاتوں میں قیام ہوا وہاں پہ. اور انہوں نے جو جگہ قیام کیا اس کے علاوہ کسی اور بستی میں آپ نے قیام کیا؟ نہیں, وہی روٹ پہ چلے تھے ہم, اسی روٹ پہ. اچھا, وہ جماعت جو چلی تھی اسی روٹ پہ ہم بھی چلے. جہاں یہ ٹھہرے وہیں آپ بھی ٹھہرے؟ نہیں, جگہ الگ الگ بدل گئی تھی, بہت ساری جگہ. جہاں ان کو 9 قسم کے کھانے کھلائے, آپ کو بھی کھلائے؟ ہم بھی گئے تھے وہاں پہ, جو چتروڑا تھے وہ جماعت گئی تھی, ہم بھی سیدھے مسجد میں ہی چلے گئے. ماشاءاللہ. تو سامان رکھا, سیدھے مسجد میں چلے گئے. تو اس بار تو ہم گئے اس سے پہلے ہی مجمع جڑ گیا تھا, 5-6 ساتھی بھی آ گئے تھے سننے کے لیے نا. تو جاتے پہلے تو ہم نے دعا کری. رہبری میں وہ 2-3 بچے آ گئے تھے پہلے کہ چلو ہم مسجد میں لے جاوے ہم کو. تو بچے آئے, ہم کو لے کے گئے, اور وہی بچے پھر وہی مکانوں میں چلے گئے.
تو امام صاحب سے پہلے ملاقات ہوئی کہ مجھ سے پرمکھ سے پوچھ لینا. میں نے ٹھیک ہے ابھی تو آئے ابھی ہم. اتنے میں وہ سب 3-4 ساتھی آ گئے تھے پہلے سے. تو بھائی تم نے نہ کی تجھے تمہیں کہ ہم جے نام جو وہ سب ایسے کرنے لگے. میں کو دیکھو ابھی آئے بہت لمبا چل کے آئے, ابھی ہم کو بیٹھنے دو, نماز پڑھنے دو, سب پیسہ وغیرہ جب فارغ ہونے دو. کیا پھٹافٹ نماز پڑھو تمہیں پچی جلدی نہیں تھی نکلے ہم صبح 9-10 بجے پہنچ گئے تھے صبح میں. تو ٹھیک ہے چلو نماز پڑھو, اندر نہ پڑھ جو باہر پڑھ جو شہر میں ہم. تو بھی سب ساتھی کو میں نے لگا دیا تو نماز میں نماز پڑھی. اتنے میں اس کے پاس کھڑا تھا وہ بھائی کے پاس. تو 3-4 ساتھی آئے تھے, 3-4 ساتھی جو ہوتے ان سے بات کر رہا تھا میں. تو سب ساتھی 6 ساتھی تو ہمارے دعا ذکر میں اور نماز میں لگ گئے. پھر میں تمہیں આમ છે ને પેલો હમણાં તમને ગયા વખત કાઢ્યા હતા એક વખત તો ખાવા ખવડાવી દીધું તમે તો પાછા આવી ગયા હવે ایسا ہے. جب میں نے کہا دیکھو بات کرتا رہا, اسے سمجھاتا رہا سب. لیکن پھر باہر بھی عورتیں بھی سب جمع ہوتی رہتی تھی کہ بھائی તમે હમણાં નીકળી જાઓ અહીંથી, તમે હમણાં ખાલી માથાકૂટ થશે બધું આમ છે અમારા આમ છે તેમ છે. میں تو ابھی چلو تو بھی ہم 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تو ہم وہیں نماز وغیرہ میں دعا ذکر میں لگے رہے سب ساتھی. اور سب ساتھیوں نے نماز پڑھی. دیکھو مجھے بھی باقی ہے نماز پڑھنے کی. پھر میں بھی نماز پڑھنے گیا, پھر میں نے بھی نماز پڑھی ہوں. پھر ایک ساتھی چھوڑنے میں ہم نے بستی نہیں چھوڑی, پھر مسجد کے باہر آ گئے اور مسجد کے باہر قیام کیا ہم نے. پھر وہاں جوہر کی نماز بھی وہاں پڑھی ہم نے. اور اس کے بعد کوئی سرپنچ آیا یا کوئی اور آیا کہ بھائی تمہیں کیم آیا جو بتائیں کہ بھائی تمہارا پہلا مسلم بھائی اوکار આપતા નથી તમે આવો છો એમ. મેં તો દેખો અમે તો ભાઈ અમારા પગપાળા જમાત છે આ રીતે આગળ અમારે મહેનત માટે આવેલા છે. ફિર સબ તમારા બધાને આધાર કાર્ડ આપો એમ કોણ છો. અમે તો મોડાસાની જમાત છે એમ કે દેખો હમણાં અહીં ગાડી છે ને બધું ચોરીને બધું થયું છે, બધા મોડાસાના જ પકડાયા છે એમ કે ભેંસો વેચો ચોરાઈ જાય. મેં કીધું અમે તો ભાઈ પગપાળા છે, અમારા સામાન બી આવી છે ને અમે તો અહીંયા જ રોકાવાના છે એમ કે મારે તમારા આધાર કાર્ડ બધા ના આપો. એટલી વાત કરીને જતો રહ્યો પાછો. થોડી દેર પાછળ આવ્યો પાછો کہ بھائی تمہیں અહીં ના રોકાવજો, તમને ના કીધું છે બિલકુલ بھی. تم نے جوہر کی نماز بھی وہاں پڑھی تھی, پھر اثر تک شاید اثر سے پہلے پھر وہاں سے بستی جب چھوڑی نہیں ہم نے, پھر آگے جا کے روڈ پہ رک گئے, ایک چبوترا جیسا تھا. پھر پورا نائٹ کا وہیں کیا ہم نے, وہاں جگہ نہیں چھوڑی تھی, ہم وہیں پھر عمل کیے سارے. پھر دوسرے دن دوسری بستی میں گئے. پھر یہ جو آپ نے نکالا نہیں, وہ تو یوں کہتا تھا کہ نکڑی جاؤ. ایک مرتبہ 2 مرتبہ آیا, پھر بھی اگر وہیں رہ جاتے تو تیسری مرتبہ شاید نہیں آتا. غیر مسلم تھا وہ, پھر غیر مسلم تھا وہ, سرپنچ ایسا ٹائپ تھا, گاڑی لے کے آیا تھا کہ آپ کے یہاں سب چوریاں ہوئی ہے, ابھی 2-3 ماحول ایسا ہے, آپ کے اوپر الزام آئے گا. فوٹو لیا ہمارے, اس کے آدھار کارڈ کے فوٹو وغیرہ لیے سب. پھر بھی ہم پھر روڈ پہ آ گئے. پھر اس کی بس جو اس کی جو آگے تک کوئی چبوترا ملا نہیں ہم نے وہاں مسجد چھوڑی نا, پھر جھاڑ کے نیچے ہم نے قیام کر لیا تھا, جگہ نہیں چھوڑی تھی. ٹینٹ لے کر گئے, ٹینٹ لے کے گئے تھے ہم نے, اکثر جگہ ٹینٹ لگایا, 7-8 جگہ سب جگہ ٹینٹ ہی لگا دیتے. الحمدللہ. پھر یہ موڈیٹی میں بھی جو جماعت گئی تھی ان کی مسجد میں ہم بھی گئے تھے. تو اس کے آگے موڈیٹی میں اللہ کا کرنا ایسا کہ ایک شادی کا مجھے پہلے فون, ہماری شادی پہ جو بلوڑا رکے تھے ایک دن, تو شادی پہ فون آیا تھا کہ اگر موڈیٹی جماعت جاؤں تو فون کرنا, ایک شادی تمہارا احمد آباد میں آئی ہوں. تو اس کا فون آیا, میں نے لگا آئی ہوں. میں نے اس سے بات کی تو ہمارے اسٹوڈنٹ کے زمانے میں موڑاسا میں پڑھتا تھا, وہ میرے تعلق تھا 2004-5 سے کہ میرے ابا وہاں رہتے ہیں بھائی یوں ہے ایسا. اس نے ساری وہ وہاں لگا ہوا ہے احمد آباد میں, تب جانا وہاں پہ سیدھے. ہم بھی وہاں گئے مسجد میں, تو پھر وہ مسجد میں تو یہ جماعت کو آگے تو رکنے نہیں دیا تھا. تو جو ان کے والد صاحب تھے نا, جو ساتھی ہمارا دوست تھا, اس نے کہا تم یہاں میرے گھر میں رک جاؤ. میں تو ہم تو گھر میں کسی کے رکتے نہیں آئی ہوں کہ نا, ایک گھر خالی ہے یہاں رک جاؤ. کہ پھر اس نے کہا کہ آپ کو بھی تھوڑا یہاں رکو گے تو باہر بھی ہم نے وہ کیا ہوا ہے تو وہاں رک جاؤ. تو سب مکان ایسے تھے سب قریب موڈیٹی میں. پھر وہاں تو ہم نے قیام نہیں کیا, پھر باہر کی طرف تو درگاہ کے قریب وہاں ٹینٹ لگا دیا ہم نے ہمارا. تو وہیں ٹینٹ میں رہ کے پھر وہاں بھی محنت کری ہم نے, پورا دن ٹھہرے. 2 دن رکے وہاں. ماشاء اللہ. پھر یہ دیولی میں بھی جو جماعت گئی تھی آگے ہمارے سلیم بھائی والی جماعت, ہم بھی گئے تھے وہاں. تو جو پنکھی کرتے تھے وہاں تو ان کو اس وقت برتن والا آیا ہوا تھا, جگہ تھی نہیں ہمارے پاس. تو ایک اوٹلا تھا, پھر اوٹلے پہ ہم نے قیام کیا وہاں پہ. تو پہلے دن تو جب ساتھی نماز کے لیے آئے نہیں, مغرب کے لیے میں نے 2 ساتھی ان کے گھر کے قریب وہ بڑا سا چوگان تھا آگے, وہاں بھیجے کہ آپ وہاں نماز پڑھو. تو وہ 3 ساتھی وہاں جڑ گئے, مغرب بھی وہاں پڑھی, عشاء بھی وہاں پڑھی.
फिर दूसरे दिन मैंने किताब लेके भेजा फजाइल अमल को, मैं तो किसको नमाज भेजा? हमारे साथी को साथी को। कि भाई नमाज 3-4 साथी वो जुड़े, मैं क्या फिर उसके बाद हदीस पढ़ो किताब, फिर उनको कहो कि रोजाना इस तरह जुड़ जाओ, एक अमल एक हदीस कर लो, अमल तालीम शुरू हो जाएगी तुम्हारी। इस तरह मैंने कहा कि तालीम रोजाना करो तुम। हो रही है। 2-3 दिन हुए फिर हुई नहीं, उनको आगे चली लेकिन गई। आप ध्यान रखे, उनको याद दहानी करा ना। हाँ मैंने अभी गया था वो कल वापिस, तो उनको बात करी थी, तो कहा कि इंशाल्लाह हम उसकी फिक्र में ही है कि हम ये तो अमल शुरू हो जावे, हमारी नमाज शुरू हो जावे। अच्छा, यहाँ कुछ साथी को लेकर आए? वो कल हम गए थे, आज आने वाले इंशाल्लाह। हम रात को कल असर बाद, पहले सुबह में भी गए, फिर कल रात असर बाद भी गए यहाँ से, वहां में मगरिब भी वहां पड़ी हमने, मगरिब से पहले पहले। आज भी जाना तो पड़ेगा। आज जाना पड़ेगा अभी। हाँ, तो ही आएंगे। हाँ जिन लोगों ने वादे किए, अगर किसी के वहाँ गाड़ी हो हाँ वो तो उसमें ट्रैक्टर हो, इसमें भी वो उन्होंने कहा था हमारे पास रिक्शा वगैरह है, वो सब उसमें आएंगे, तो इंशाल्लाह उनको इरादा है कि हम आएंगे इंशाल्लाह। चलो, अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई जमात आ जाओ। दूसरी कौन सा? हाँ, कोई सुना नहीं तो सुना दो। भाई आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तुम तो थे ना उसमें? साथी नहीं, वो जमात का कोई साथी ऐसा है? आपने उसको कहा नहीं था कि जमात की कारगुजारी होगी? लाना चाहिए ना। चलो भाई, वडाली दूसरी, ये कौन सा राउंड कहाँ चली, कौन से जोन में? हिम्मतनगर जोन में दूसरी जमात कौन सी चली? आ जाओ। ये भी वडाली की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हमारी वडाली हल्के की जमात थी, कुल साथी हमारे 9 थे, उसमें 7 वडाली के, 2 ईडर के साथी थे। 4 माह लगाए हुए कुल 4 साथी, चिल्ले वाले कुल 4 साथी, और 1 साथी मौलाना 1 साल लगाए हुए थे। हमारी जमात को मशवरे से हिम्मतनगर हल्का दिया हुआ था, उसमें तकरीबन 17 मकामात दिए थे हमको। 17 मकामात में 24 जो मुलाकात के लिए दिए हुए देहात। मस्जिद मदरसे वाले कितने थे? जी, मस्जिद मदरसों वाली कुल 4 मकामात, बाकी 10 जिसमें मस्जिद मदरसा नहीं था। जी, कुल 17 में से 4 मकामात मस्जिद मदरसा इबादत गाह वाले थे, 17 में से। तो बाकी के 13 बाकी रहे ना? जी, वो 13 की कारगुजारी सुनाओ कि 13 में कहाँ कयाम किया आपने? जी, 13 में से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 जगह टेंट लगाया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और 1 जगह इबादत गाह थी, बल्कि 2 जगह इबादत गाह में कयाम हुआ हमारा। एक मस्जिद मदरसा वाली जगह थी, वहाँ कयाम नहीं हुआ, उसके शहर के किनारे पर रहना हुआ। जहाँ पहले टेंट लगाया वहाँ कितने घर थे? वो थोड़ी कारगुजारी सुना दो। जी, पहले जो हमने टेंट लगाया मजरा के अंदर, वहाँ 5 मकान थे, और जितने बालिग मर्द थे, तकरीबन 7-8 बालिग मर्द जितने भी थे, तमाम बालिग मर्दों की मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके ताल्लुकात छतराल और नंदासण में कुछ ताल्लुक, वहाँ के रहने वाले मकामी साथी वहाँ रह रहे हैं, तो भी वक्त पर आए हुए थे माशाल्लाह, और दावत के काम से मानूस साथी थे। और एक साथी रफीक भाई मास्टर करके, बाबू भाई मंसूरी के लड़के, वो अहमदाबाद जुहापुरा में मास्टर के एतबार से स्कूल में नौकरी करते हैं, तो उनकी भी छुट्टी थी, तो भी आए हुए थे। तो माशाल्लाह अच्छे तरीके से दूसरे गैर मानूस साथियों के भी अच्छे तरीके से मुलाकातें हुई। और हमारे साथ माशाल्लाह तकरीबन 3 साथी जोहर की नमाज में शरीक रहे,
اور الحمدللہ ہر ساتھی نے اچھی طریقے سے بات سنی اور 2 دن کا ہمارا ٹینٹ میں قیام ہوا الحمدللہ. حالانکہ پہلے جو جماعتیں چلی ہوئی تھی وقت میں نہیں آئے, ایک ہی نماز میں آئے تو جب وہ مہمان تھے, جو مانوس ساتھی تھے وہ مہمان کے اعتبار سے آئے تھے, تو پھر وہ چلے گئے. دوسرے مقامی ساتھیوں کو دعوت دیتے رہے لیکن کسی وجہ سے وہ جڑ نہیں پائے. ایک جگہ جہاں مقام پر گئے تھے وہاں کے مقامی ساتھی کو ہم نے عشاء کی نماز ساتھ میں جوڑ کر ہم نے نماز ادا کی الحمدللہ مقام پر. ایک تھا نا جی ایک تو اس کو ساتھ. تھوڑی ترغیب دیتے کہ بھی آئندہ بھی نماز یہاں چالو رکھے. جی ترغیب تو دی ہے, لیکن یوں کہہ رہے سب تمام ساتھی جتنے بھی 4-5 گھروں والے تھے وہ یوں کہہ رہے تھے بھی ہمیں یہاں سے اب منتقل ہونا ہے, ہمیں یہاں نہیں رہے. کچھ مدت میں ہم نے مکان لے رکھے ہیں, کوئی چھترال بتا رہا تھا, کوئی ننداسن بتا رہا تھا, کوئی موڑاسا بتا رہا تھا. تو یوں کہ یہاں پہ ہمیں زیادہ رکنا نہیں ہے, ایسی بات بتا رہے تھے. جب منتقل ہوں گے تب ہوں گے. جی زمینوں بھی سے પણ તે છતાં પણ એમ કે અમારા અહીંયા નથી રહેવું બધા ટાઈમ, એમ બધા અક્ષર સાથે જતા રહેશે. રહોડું અમુક. اچھا کتنی جگہ آپ کے یہ جی 13 جگہ جو قیام آپ نے کی جہاں مسجد مدرسہ نہیں ہے وہاں سے کسی جگہ نماز زندہ ہوئی, اذان؟ نماز زندہ ہمارے ذریعے سے نہیں ہوئی لیکن پہلے سے جو چل رہی تھی آگے پیچھے ہو رہی تھی. ایک تو امبوجا فیکٹری ہے, ایک تو 990 بستی ہے, وہاں 25 مکان ہیں مسلمانوں کے. تو وہاں پر کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی, استقامت سے انہوں نے ارادہ کیا اور شروع کیا. اور امبوجا فیکٹری میں ہاں شروع ہو گئی الحمدللہ. اور امبوجا فیکٹری میں بھی الحمدللہ شروع ہو گیا. یہ تو چل رہی تھی نا, چل رہی تھی, کبھی کمزوری ہو رہی تھی تو ان کو اس کو استقامت کی مستقل ماشاءاللہ ترغیب دی. کرتے. جی اور کوئی نئی جگہ؟ اور نئی جگہ پر کوئی وجود میں نہیں آیا. اچھا یہ 2 جگہ جو پہلے سے چل رہی تھی وہاں تعلیم کا عمل وغیرہ کچھ شروع کروایا؟ تعلیم کا عمل 1-2 ساتھی 990 بستی میں 1-2 ساتھی جڑتے تھے اور تعلیم کا عمل کوئی وجود میں نہیں آیا. جی ماشاءاللہ 990 میں الحمدللہ تعلیم شروع ہوئی. جی الحمدللہ. یہ 990 کیا ہے, بستی ہے؟ 990 ایک بستی خاتیج کے قریب 1 کلومیٹر پڑتا ہے. ہاں ہاں ہاں, سیکٹر کے اعتبار سے میں سرکاری سمجھا کہ مکان. 990 آدمی کو آپ یہاں لے کر آئے. اللہ بھائی نہ الحمدللہ 3 ساتھی پہنچے ہیں ہماری اس بستی کے, 3 ساتھی وقت پہنچے ہیں. اور مجرا کے بھی انشاءاللہ وہ محیط کے 4-5 ساتھی انشاءاللہ شام تک پہنچیں گے. اور بھی ساتھیوں سے رابطہ شروع ہے, انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ساتھی جوڑنے کی فکر کریں گے لے کر آنا جانا. انشاءاللہ. اچھا کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ وقت لگایا ایک جی الحمدللہ ہمارے ساتھ الحمدللہ بھوپال کے اندر 2 ساتھی نے 2 گھنٹے ہمارے ساتھ تعلیم میں جوڑے اور الحمدللہ کلمہ صحیح کیا, یہاں تک کہ سورہ فاتحہ بھی کچھ تھوڑے پڑھتے ہوئے ہو لوگ گئے. ملے جن کو کلمہ بھی یاد نہیں تھا اور آپ نے جی ایسے تقریباً ہمارے 26 ساتھیوں سے ملاقات ہوئی جس میں کچھ ایسے ساتھی تھے جو بالکل کلمہ نہیں پڑھ پاتے تھے, لیکن الحمدللہ کچھ کا صحیح ہوا اور کچھ کا بالکل نہیں آتا تھا, انہوں نے تھوڑا پڑھنے کا تو سکھا دینا تھا نا کو تھوڑا. الحمدللہ وہ پڑھنا سکھایا ہم نے الحمدللہ, وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی ایک جماعت کی کارگزاری بیروں کی آئی کہ ہم مجمع کو لے کر آتے تھے اور 100 مرتبہ کلمہ پڑھاتے تھے. کتنی مرتبہ؟ اب تم ان کو ایمان یقین نہ بڑے بڑے فلسفے والا بیان کرو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی. جن کو کلمہ ہی یاد ہے بولے 100 مرتبہ کلمہ پڑھانے کے بعد پھر ہم تھوڑا بیان کرتے تھے. اس سے بہت سے ساتھیوں کی زبان پر کلمہ چڑھ گیا. یعنی جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا, جس نے کلمے کی مشق نہیں کی, اس پر تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. کلمہ پڑھانا نہیں بلکہ کلمہ سکھانا پڑے گا, کلمہ اس کی زبان پر چڑھانا پڑے گا. تو ماشاءاللہ یہ آگے چل کر ان کی اولادوں کو سکھائیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ جس کا پہلا بول کلمہ ہو تو وہ کب ہوگا؟ جبکہ ماں باپ نے رشتہ داروں نے سیکھا ہوگا تو ان کے گھر میں آنے والی اولادوں کو سکھائیں گے. اور اگر ان کو ہی کلمہ یاد نہیں ہے تو ان کے بچے کیا سیکھیں گے؟ بولو, کلمے کے علاوہ کے الفاظ سیکھیں گے. اچھا اور جی اعمال میں جڑنے والے کوئی 32 ساتھی ہمارے ہوئے ماشاءاللہ. اور جو مستورات میں 2 جگہ جڑے ہوئے ماشاءاللہ, جس میں تقریباً 8-10 مستورات دونوں جگہ پر جڑنا ہوئی.
हमारा कुल चलना 302 किलोमीटर हुआ। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बात है। और इज्तिमाई 302 तौर पर किलोमीटर। जी, एक इज्तिमाई तौर पर जो सब साथ में चले वो 110 किलोमीटर, और जो करीबी बस्तियों में जो अलग अलग से जोड़ियां बना सबसे कर ज्यादा कितना चले एक दिन में? सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चला हुआ 13 किलोमीटर, माशाल्लाह। और इनफिरादी कहाँ 16 से कहाँ किलोमीटर। तक गए थे? इनफिरादी 16, इज्तिमाई ये 13। 13 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक चले थे? 13 किलोमीटर जो चले हम प्रांतिज से लेकर मजरा, कितने घंटे लगे? तकरीबन हम 11 साढ़े 11 बजे तक पहुंच गए थे। सुबह फजर के बाद निकल गए थे, जल्दी जल्दी से माशाल्लाह। इशरक तक निकल गए थे। अच्छा, यहाँ कोई लेकर आए? आपकी तो दूसरी जमात थी ना? जी, हमारी दूसरी जमात है। यहाँ कितने साथियों को यहाँ लेकर आए? नकद 3 साथी हमारे 990 बस्ती के आए हैं, और मुयत के भी शाम तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ये 900, ये जो 3 साथियों कहाँ ठहरे? अभी हमारे हिम्मत आपकी जमात के साथी ठहरे ना, आपके जोन में ठहरे ना, हिम्मतनगर जोन में। उनका थोड़ा इकराम वगैरह, चूंकि पहली मर्तबा आए होंगे नहीं ये। जी, चलो ठीक है। और कहाँ की जमात है? अस्सलाम वालेकुम। ये तो हाफिज कुरान है। हमारी जमात नूरुल कुरान मुल्की की थी, बिहार से जोड़ने चली। हमारे 8 साथी थे, इसमें 4 में लगाए हुए 7 साथी थे, और एक चिल्ले लगाए हुए साथी था। कुल देहात हमारी 16 थी, और टोटल मुलाकात हमारी 24 थी। इसमें 16 में से 16 में मुलाकात, 16 देहात में मुलाकात हुई हमारी। बेटा मुलाकात ख्याल किया, जहाँ 5 मकान से कम वाले, वहाँ 24 जगह। माशाल्लाह। कुल पैदल सफर हमारा हुआ 130 किलोमीटर। नहीं, टोटली बस्तियाँ कितनी थी? टोटल बस्ती थी 16 देहात। उसमें से मस्जिद मदरसे वाली कितनी थी? इसमें मस्जिद मदरसे वाली 6 थी, और 10 में टेंट बांधा था हमने। 10 में, माशाल्लाह। उसकी कारगुजारी सुनाओ ना। टेंट बांधा, वहाँ क्या हुआ, कितने घर थे, कितने लोगों की मुलाकात हुई, कितने नमाज के लिए आए, वहाँ की क्या नौयत है गांव की? हम तो पहले यहाँ से मेघरज गए थे, मेघरज से भोल गए थे। भोल में हमारा कुल 8 किलोमीटर का सफर था, और हम लगाने गए थे। पहली जमात जो पहले साल वाले थे, उस जमात ने स्कूल में काम किया था, लेकिन हम मेघरज में गए थे ना, तो बोल रहे कि मेरे बड़ा मकान है, बंद मकान है, तो आप इसमें कायम करना। तो मैं 2 दिन सोच की, और जो गाँव में थे उनकी मुलाकात हुई, और दोपहर में वो चाचा थे बाजू में रहते थे, तो गए हम। पहले उन्होंने हमें चाय पिलाई और पानी वगैरह सब बताया। फिर हमने नमाज पढ़ी, और चाचा के पास जाके मैंने दावत दी कि भाई नमाज में भी आना, और आजू बाजू में गए। फिर असर में मगरिब में उनके बच्चा है, दो साथी हमारे पास नमाज पढ़ी। फजर में भी आते थे, और असर में भी आते थे। कितने मकान थे वहाँ? उसमें मकान थे 5 मकान थे। बालिग मर्द 10 थे। सबकी मुलाकात हो गई? हाँ, सबकी हो गई। उनको नमाज वगैरह का कुछ कहा? हाँ, नमाज का नमाज पढ़ते थे? वो घर पे पढ़ते थे, कोई नहीं पढ़ते थे ना। ऐसा हमने बोला कि नमाज माफ नहीं है, नमाज तो पढ़नी चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ मकान बंद है, आप सब मिल के नमाज पढ़ेंगे अच्छा। तो लेकिन वो है ना, इनको अनबना था, तो कि हम वहाँ नहीं आएंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे, ऐसा बोल रहे थे। देखो, इसके लिए आमतौर पर किसी के मकान में ठहरने के लिए मना करते हैं। अच्छा, कहीं भी आप देहात में देख लो, 5 मकान, 8 मकान, 10 मकान होंगे ना, तो वो आपस में अनबन ही होगी। मेरे मकान में ठहरेंगे तो आप नहीं आओगे, आपके मकान में ठहरेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। ये वहाँ का मिजाज है। इसलिए पहले दिन से ये बात कही जा रही है कि ऐसी उमूमी जगह पर अपना कयाम करे, किसी स्कूल में, किसी ओटे पर, किसी बस स्टैंड पर, या किसी दरख्त के नीचे। इसमें किसी को इश्काल नहीं होता, सब साथी होते आ जाते हैं। जैसे ये कि भाई हम उनके घर में नहीं आते। अब आपके 2 दिन के कयाम के अंदर अगर ऐसे 2, 3, 4 घर वाले नहीं आएंगे तो वो तो महरूम हो जाएंगे। इसलिए बात पहले दिन से चलिए कि हम ऐसी उमूमी जगह पर कयाम कर लेवे कि जिससे तमाम का आना आसान हो जावे। चलो, आपको ये बात नहीं कही थी?
कही थी, रवानगी की लेकिन बात हुई थी? हमने बोला था, वो भाई बोला कि नहीं मेरा मकान बंद है, आप वहाँ ही जाना। कोई बोले, कोई यूं कहे कि खड्डे में गिर जाओ तो नहीं, यानी हमने कोई तो दूसरी कह जगह रहे पे हैं। कोशिश की थी पर कोई जगह नहीं थी, तो कि यही अच्छा नहीं, रहेगा। आपने वो मकान देख लिया तो आपको जगह ही नहीं मिली, मगर जगह तो बहुत थी। जगह तो उस गांव में बहुत थी। ये जैसे जैसे अभी भाई ने कहा ना कि बर्तन बेचने वाले वहां ठहर गए तो हम नहीं आए, ऐसे वो मोरी उस्मान तो लुहारिया लवारिया क्या कहते हैं, वो लोग आते तो वो कहाँ इजाजत लेते, वो तो ढूंढ ही लेते। तो आपको तो मकान दिख गया था ने, तो दूसरी कोई जगह नहीं दिखी। ऐसा नहीं करने का। चलो, हम सब जगह पर 2-2 दिन रुके थे, कई जगह पर 3 दिन भी रुके थे, तो कितनी जगह आपने कयाम किया टोटली? और 100 जगह पर काम किया। तो 16, 2-2 दिन ठहरे तो 32 दिन, बाकी के कई 8 जगह दिन। पर 3 दिन भी रुके थे। हाँ, तो यूं बोले ना, बाद जगह 2, बाद जगह 3, 40 दिन पूरे लगे ना। हाँ 40 दिन पूरे लगे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपके इनफिरादी क्या अमाल होते थे, वो थोड़ा सुनाओ। इनफरादी हमारे तस्बीहात वगैरह और सब, और तालीम वगैरह सब होता था। तालीम कितनी देर होती थी? तालीम सुबह में 2 घंटे होती थी और शाम को 1 घंटा होती थी। तो 3 घंटा हुए। कभी अपनी तालीम कितने घंटे होनी चाहिए? 4 घंटे। फिर कभी कभी साथी का चल के आते थे ना तो थक जाते थे, इसके लिए रियाद करते थे। अच्छा, कौन आप अमीर साहब थे? पहली मरतबा ही बनाया अभी। बाजे मर्तबा क्या होता है, हमारे एक साथी थे, 2-3 आदमी जावे ने तो वो कहे देखो इनको चाय पिलाओ, पीनी हो मेरे को, लेकिन मैं क्या कहूँ, देखो इनके लिए चाय बनाओ। तो जाहिर बात है कि 3 आदमी हुए तो एक आदमी की चाय बने, तीनों की बनेगी। देखो इनको ठंडा पानी पिलाओ, क्या मतलब, क्या मतलब, मेरे को भी ठंडा पानी पीना है। तो इन्होंने साथियों की रियायत की कि माशाल्लाह 3 घंटे ही तालीम करवाई। नहीं, अपना इनफिरादी और इज्तिमाई अमाल तो मुकम्मल होने चाहिए। अरे भाई 24 घंटे का वक्त है, आप चल कर आए, चलो थक गए, सो गए 2 घंटे, उसके बाद कर लेते। 4 घंटे आराम किया, उसके बाद तालीम कर लेते। बाजे रात को कर लेते। भाई हमारा दिन भर में कोटा पूरा नहीं हुआ तो हमारी चौथे घंटे की तालीम हम रात को करेंगे। अगर हमारी तालीम का अमल इनफिरादी और इज्तिमाई जितने अमाल है उसको पूरा करेंगे, मौलाना इब्राहिम साहब ये कहते हैं कि हमारे ये हथियार है। जैसे एक आदमी कलर का काम करने के लिए जावे और उसके पास कोई सामान नहीं होवे तो बोलो कलर का काम कर सकता है? उसके पास सामान होना चाहिए, डब्बा होना चाहिए, पेंट होनी चाहिए, वो पीछी होनी चाहिए। ऐसे हमारे दावत की मेहनत में ये जो इनफिरादी और इज्तिमाई अमाल है वो हमारे हथियार और सामान है। जैसे बड़े सुथार अपना सामान लेकर चलेगा तो काम कर सकेगा, ऐसे हमारे लिए भी ये इनफिरादी इज्तिमाई अमाल ये हमारे औजार है। चलो, और कितना चले आप लोग? इज्तिमाई चले 130 किलोमीटर माशाल्लाह। और पेटा मुलाकात में 136 किलोमीटर चले। पेटा मुलाकात में हम ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर चले। कितने दिन खाना पकाया? खाना तो रोज पकाते थे, कई जगह पर दावत भी हो जाती थी, और दोपहर में हम चल के जाते थे ना, गुड़ और चना खाते थे। बहुत अच्छा है तो माशाल्लाह। और लोगों को खिलाया? हाँ खिलाया। कितने लोगों को खिलाया? कोई लोग आते थे हमको मिलने तो इनको खिलाते थे। अरे भाई जाकर दावत ही दे देते, भाई आज 5 घर है, 10 आदमी है, भाई आज दोपहर में हमारी दावत, तो 10 में से 8 तो आते थे। कितना खर्चा किया? और 10-10 आदमी को खिलाते रहे तो जैसे एक आदमी मद्रास जमात में जाता है और 5,000 रुपए का खर्चा करता है तो 5,000 तो अपना खर्चा होना ही चाहिए था, यहाँ हो जाता। चलो आइंदा करेंगे इंशाल्लाह। चलो और जमात आ जाओ। यूं तो यूं आ रहे। वालेकुम अस्सलाम। ये दूसरे राउंड की जमात है माशाल्लाह। भाई ये कहाँ जा रहे हैं? ओ भाई अपने तो एक्सप्रेस। इनकी उम्र देखकर मैं खामोश हो गया, कोई जवान होता तो मैं उसको बिठा देता।
हमारी दूसरे राउंड की जमात अच्छा मोड़ा एक मिनट, इसमें से कोई बूढ़ा है? अब तो नहीं है, सब जवान है ना। एक मर्तबा हमारे यहाँ एक हाजी साहब थे, मैं नाम नहीं लेता, उनको एक आदमी मिलने के लिए बोले हाई साहब आपको मेरे को मिलना है, बोले असर के बाद घर पे आ जाना। तो ये गए जिनको मिलना था, और मसलन उनका नाम भाई अब्दुल्ला चाचा है, उनकी उम्र 72 साल की थी, अब्दुल्ला चाचा की उम्र, और इनकी अहलिया की उम्र 40 साल के करीब की थी। तो ये जो मिलने वाला था ना, उसने जाकर कहा भाई अब्दुल्ला चाचा है, तो अंदर से आवाज आई यहाँ कोई चाचा बचा रहता नहीं है। ये फिर इनको मिले, अब्दुल्ला भाई घर बदल दिया आपने? बोले नहीं। बोले मैं कल आया था तो अंदर से आवाज आई यहाँ कोई चाचा बचा रहता नहीं। बोले भाई तूने गलत कहा, तूने अब्दुल्ला चाचा क्यों कहा? तेरे को क्या कहना चाहिए? अब्दुल्ला भाई। बोले आज तू आ जाना और अब्दुल्ला भाई पूछना हो तो ठीक है। तो हो गए, अब्दुल्ला भाई है? बोले आओ आओ। बोले मेरे को पानी ठंडा पिलाया, चाय पिलाई, बिस्किट खिलाया, ये सब किया। तो बोले आज कोई किसी को अपने आप को भी बूढ़ा समझने के लिए तैयार नहीं, और कोई बीवी अपने शोहर को भी बूढ़ा समझने के लिए बोलो। तो मैं पूछता हूँ इसमें से कोई बूढ़ा तो नहीं है? चलो। हमारी जमात दूसरे राउंड में चली थी मोड़ा सा हल्के में, जिन्होंने कहा उसके अलावा कोई नई जगह कायम किया आपने? हाँ 2 जगह, एक जगह उन्होंने कायम किया, एक जगह पर हमने नया कायम किया। माशाल्लाह, उसकी कारगुजारी सुनाओ। अच्छा, हम गए थे, वो मकाम हमको सबसे पहले बार दिया था, भैया मकाम पे आपको जाना है। वो गांव का नाम था रमोस, नवी रमोस और जूनी रमोस, 2 अलग अलग थे। एक नवी रमोस में 2 मकान है और जूनी रमोस में 3 मकान है। फिर हम रोड पे खड़े रहे, 12 किलोमीटर चल के पहुंचे थे। अमीर साहब गांव में गए कि आप भी चले थे? हाँ हम भी चले क्या थे। बात करते हो, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। ये चाचा कोई भी चाचा नहीं है, मैं तो कहता ही उन्हें। कितनी उम्र हुई? 62। ओ माशाअल्लाह। अच्छा ये बात है। चलो, कुल 8 साथी थे, 5 साथी, एक साथी साल लगा हुआ था। वो कारगुजारी सुनाओ ना रमोस की। हाँ तो रमोस हम रोड के ऊपर खड़े रहे, अमीर साहब और एक साथी गांव में गए। तो नई रमोस, जूनी रमोस में तो कोई जगह मिली नहीं टेंट बांधने की, मतलब गांव से दूर था। फिर नवी रमोस में गए, वहां पर भी जगह ढूंढ रहे थे। फिर जिनका मकान था वो अम्मा 70 साल की उम्र थी, वो बाहर आए कि भाई क्या ढूंढ रहे हो? तो क्या मैं कयाम कर रहा था कि मेरे घर के अंदर कयाम करो। क्या घर में तो नहीं करते? तो क्या हमारी चौपाड़ में कर लो? तो क्या वहां भी हम नहीं कर सकते? कि आजू बाजू मस्तूरात का मसला था। फिर उनके आगे जो पानी डोला हुआ था वो जगह थी, तो कहा कि ये जगह चलेगी, यहाँ पर टेंट बांधते हैं हम। फिर उन्होंने फोन किया कि भाई लारी लेके इस तरफ आ जाओ, और वो भी सामने आए। तो फिर हम वहां पर पहुंचे, टेंट बांधा, और उनके 2 छोकरे थे, उन्होंने हमारे साथ एक नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज भी पढ़ी, असर भी 2 छोकरों ने पढ़ी। फिर रात को उनके जो गांव में, दूसरे गांव में थे नौकरी करने वाले, उन सबको जमा किया। तो करीबन पहले दिन 7 आदमियों ने हमारे साथ नमाज पढ़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बराबर, यानी 5 घर मिलाकर। हाँ बहुत अच्छी बात है। 7 आदमियों ने नमाज पढ़ी हमारे साथ, और पीछे मस्तूरात में भी के बोला कि भाई बात सुनेंगे? कि हम बात सुनेंगे। तो लगभग 8 मस्तूरात जमा हुई और 7 मर्द वो थे। तो 15 में इंशाल्लाह आधा घंटा तक बात होगी। पर्दा बांधा था बीच में? हाँ पर्दा था। हाँ, टेंट के अंदर हम थे, हाँ, और टेंट के बाहर बैठे थे पीछे के भाग में। देखो ये ख्याल रखने का कि दीन को जिंदा करने के लिए हम मेहनत करते हैं, तो बेदीनी के साथ दीन जिंदा नहीं होता। यानी सामने बिठा दिया, पहली मर्तबा है, इनको पर्दे का क्या मालूम पड़े? इनको भले मालूम नहीं, लेकिन आपने एक अमल किया, पर्दा बांध दिया। अब पूरी जिंदगी याद रखेंगे कि भाई कोई गैर महरम को हम देख नहीं सकते। इनका एक
ہم نے زبان سے بھلے نہیں کہا لیکن ہمارا عمل بہت بڑی دعوت ہے. ماشاءاللہ. پھر پہلے دن آدھا گھنٹہ تک بات ہوئی, مستورات کو دین سمجھایا, نماز فکر سمجھائی, اور پھر ہم نے طے کیا ساتھیوں نے مشورہ کر کے کہ بھائی کل رات کو بھی ان کی سب کی کھانے کی دعوت کر دے. تو انہوں نے بولا کہ دوپہر کے شام کی ہماری دعوت ہے. تو ہم نے بولا شام کی پوری اپنی بستی میں جتنے بھی مکان ہیں وہ مردوں اور مستورات کے ساتھ سب کا کھانا جماعت کی طرف سے ہوگا اور جماعت کھانا بنائے گی. تو انہوں نے بولا پھر دوپہر کا کھانا ہمارا رکھو. پھر دوپہر کے امیر صاحب نے دعوت قبول کری, دوپہر کا کھانا ان کا کھایا اور شام کو پکا کے ان کو کھلایا. دوسرے دن بھی آدھا گھنٹہ بات کری, دن سمجھایا, اور اس میں سے محنت کر کے ایک ساتھی کو لقب ہمارے ساتھ لیا کہ جس کا کلمہ بھی صحیح نہیں تھا. الحمدللہ 20 دن سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے, یہاں بھی ہمارے ساتھ ہے ابھی. ماشاءاللہ. یہ کھانا کھلانے کی برکت ہے. اچھا, قرآن میں جہاں کہیں بھی وہ کھلانے کا ہی تذکرہ ہے, کھانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہو. کھلانے میں فضیلتیں ہیں. اطعام الطعام حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ جو سلام کرے, لوگوں کو کھانا کھلاوے اور راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھے, وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. کھلانے پلانے کی تو فضیلت ہے. اچھا, آپ دیکھو گے کہ جو کھلانے والے ہوتے ہیں نا ان کو کھانے سے زیادہ کھلانے میں مزہ آتا ہے. ارے بولے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو کچھ مہمان آتے ہیں نا تو گھر میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خدمت میں اور کھلانے میں, تو اس کو گھر والے کہتے ہیں کہ تو کھا لے, بولے میرا تو پیٹ بھر گیا. کھلانے سے پیٹ بھر جاتا ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ پوری زندگی کھلائیں گے, کھائیں گے بھی, لیکن کھلانے کا ایک عادت ڈال دے ہوئے. انشاءاللہ. ماشاءاللہ, آپ نے تو کھلایا ہی ہے. ہم کو 21 دیہات دیے تھے, 17 میں قیام کیا, اس میں 11 میں ٹینٹ باندھ کے کام کیا. 3 جگہ چار پر کیوں چھوڑ دیے؟ 4 دیہات کیوں چھوڑ دیے؟ یہ 3 جگہ پر تو مسجدیں تھی, تو مسجدوں میں قیام کیا. اس میں سے 2 جگہ سے ہم کو نکال بھی دیا کیا, اور وہاں پر قیام کیا. جہاں نکالا اس کے بعد کہاں قیام کیا؟ 12 ٹینٹ باندھ کے. بس برابر. دیکھو یہ برابر ہے. پہلے مسجد میں داخل ہو جانے کا, اگر نکالے تو لڑائی جھگڑا نہیں کرنے کا, باہر ٹینٹ پہ. اگر باہر بھی ہٹا دے اور آگے چلے جانے کا, اور آگے بھی ہٹا دے تو گاؤں کے باہر لگا دینے کا. لڑائی جھگڑا نہیں کرنے کا, لیکن اپنی بس کی کوشش تو ہم کر لے. اس بستی کے اندر 38 مکان تھے, مسجد تھے, امام صاحب تھے. امام صاحب سے رابطہ کر کے وہاں مسجد میں جوہر کی نماز بھی پڑھی, تعلیم بھی کری اور مشورہ بھی کر لیا. پھر بستی امام صاحب سے مسافہ کیا؟ ہاں مسافہ کیا, ہدیہ بھی دیا امیر صاحب. ہاں, وہ دبا کے مسافہ کرنے کی بات میں کرتا ہوں. نہیں, ہاں بس وہی مسافہ ہے, وہ دبا کے مسافہ ہدیہ ہی ہے. دبا کے مسافہ بھی کیا. اور ان کو اب آئندہ یاد رکھنے کا, ہم نے دبا کے مسافہ کیا تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ ہاں دبا کے مسافہ کیا. ماشاءاللہ. پھر وہاں پر جا کے بستی والوں کو 2 جنوں کو پوچھ کے بھی آئے کہ ٹرسٹی میں سے ہم ہیں, ان کو پوچھ کے آئے تو وہ بولے کہ بھائی ٹھہر جاؤ, 2 دن ٹھہرنا تو ہم کو تکلیف نہیں ہے. تو باہر مستورات نے بہت زور لگایا, وہاں چلا رہی تھی سب مستورات جمع ہو کے. پھر بستی والوں کو بولا, پھر بستی والے آئے, جوہر کے بعد آدھا گھنٹہ تعلیم ہو گئی. تعلیم کے بعد آئے کہ بھائی ابھی آپ ہماری مسجد میں نہیں رہ سکتے. ہم نے کبھی مسجد میں پانی نہیں پیا اور آپ نے برتن لا کے رکھ دیے, سامان لا کے رکھ دیا, سونا چالو کر دیا. ہمیں سب کو بہت سنایا تو کہ بھائی یہاں نہیں رہ سکتے, آپ باہر ٹھہر جاؤ, نماز پڑھنے آ سکتے ہو, تعلیم کر سکتے ہو, پر آپ کا سامان باہر نکال دو. پھر مشورے سے گئے اور پنچایت کے آگے جگہ خالی تھی تو پنچایت کے آگے ٹینٹ باندھا اور وہاں پر قیام کیا. اور پوری نماز 2 ساتھی ٹینٹ میں رہتے تھے, باقی نماز ساتھی مسجد میں جاتے تھے, وہاں اس امام کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے اور وہاں سے ملاقات میں چلے جاتے تھے. یہ جو آپ کو مستورات نے سنایا امیر صاحب کو, یہ تو بہت بڑی سنت ادا ہوئی. جی, گھبرانے کا نہیں. ایک عالم کی ہم نے تشکیل کی, وہ چلے کے لیے آئے تھے, تو انہوں نے فون اپنی بیوی کو کہا کیا مول صاحب ہماری 1 برس نہیں تشکیل کرے جائے. تو اس بیوی نے کہا کہ لاؤ مول صاحب نے فون آپ, میرے کو خبر نہیں کہ لو مول صاحب بات کرو. تو میں نے بات کی تو اس نے تو شروع کر دیا, تمہیں پالوا آوانا چھو,
તમે બચ્ચાઓને પાલશો, कौन छो તમે, और भी वो सब बहुत सब बोला, मैं आपको नहीं कहता. मैंने सुन ली पूरी बात. फिर मैंने उसको कहा कि तेरी बीवी ने इजाजत दे दी. उसका 1 साल लग गया. आज वो इलाके का जिम्मेदार है. अगर मैं सुनकर उसको कहता कि जा जा जल्दी घर पे चले जा, तो बाजे मर्तबा सुनना भी नफा बख्श होता है. और हमारे नबी को नहीं सुनाया. साहिर कहा, जादूगर कहा, मजनून कहा, कज्जाब का, पता नहीं क्या क्या कहा. आपने सुन लिए, लेकिन आपने दावत थोड़ी छोड़ी. हमें भी सुन लेने का, लेकिन दावत नहीं छोड़ने की. माशाअल्लाह. फिर दूसरी बस्ती में हम गए तो वहां पर नमाज अजान नमाज जिंदा की. हाँ, नमाज एक जगह पर जिंदा की और दूसरी 6 जगहों पर तरगीब देकर आए हैं कि जहाँ 3-3 4-4 मकान थे वहां पर तरगीब दी है और उन लोगों के साथ नमाज भी हमारे साथ भी अदा करी. अमलन सब जगह करवा लेते हैं ना बाबा. हाँ, मतलब आज रात को मौलाना इस्माइल साहब तरगीब देंगे मगरिब के बाद, तो हम सब 4 महीने चले जाएंगे इंशाअल्लाह. अरे बोलो, सब थोड़े जाते. अमल कर लिया, तरगीब तो माशाल्लाह होगी, लेकिन उसके साथ साथ अमली कदम आगे बढ़ा देगा. भाई 7 जैसे एक जगह आपने किया ना, ऐसे 7 जगह जिंदा करा देते. इंशाअल्लाह आइंदा कोशिश करेंगे. नहीं, आप तो यहाँ से जाओगे ना 4 महीने. इंशाअल्लाह. चलो, यहाँ कितना पैदल चले आप लोग? हम 134 किलोमीटर इस्तीमाई चले और पेटा देहात में 176 किलोमीटर चले. हमको 17 देहात दिए थे और हमने जमाते 23 देहात किए. जहाँ पर कभी जमात जाती भी नहीं थी वहां पर जाके मोड़ासा के तरफ लिखा देना. हाँ, चांद टेकरी, राणा सैयद और राणा सैयद से आगे वो उकड़ी ने वो जो गांव है वोरा कंपा है, वहां पर जाके 40 आदमियों की मुलाकात करके आए हैं. क्या भाई ये लिखा देना, कितने घर है वो सब भी लिखा देना क्या, ताकि इनका ऐड हो जाए. इसमें भी क्या था कि इनका इस्तेमा था मंडाली, और मंडाली के इस्तेमा के वहम में हमने दावत भी दी, कुछ ने कबूल भी करी, कुछ ने मना भी किया, और एक साथी ने तो यहाँ तक किया कि इंशाअल्लाह हम पहुंचेंगे. क्या आए कि नहीं? आए होंगे इंशाअल्लाह. आए होंगे. मैं अब थोड़ी तहकीक कर लेना, नहीं आए तो बुला लेना, फोन कर लेना, रूबरू चले जाना. चलो माशाल्लाह. भाई इसके पीछे दूसरी जमात आ जाओ. आए माशाल्लाह. अच्छा, वो 20 दिन लगाए साथी, फिर आगे की क्या आगे क्या आगे का निजाम तो अब आगे का वो जो आया है ना, उसके 100 दिन बाकी है, उसकी तरतीब बनाएंगे. 20 दिन जिसके लगे, कहाँ है वो 20 दिन वाले थे ना बेटा. अब बाकी के 100 दिन की तरतीब अबू बकर भाई और मौलवी इसाक से मिल लेना. हाँ, ताकि पूरे हो जावे. हमारी पहली दावत तो 4 महीने जो. चलो अल्लाह कबूल फरमा. और इसके पीछे कौन है? सतनगर हल्का तो ये ने. हमारे टोटल साथी 7 थे. अच्छा, साथ ही चल रहे सब जगह से. 5 साथी 4 माह लगे हुए थे और 2 साथी चिल्ला लगे. भाई ये कहाँ जा रहे हैं? जो बूढ़ा होगा वही जाएगा, अब तो कोई नहीं जाएगा. टोटल मकामात 14 थे जहाँ हमारी जमात रुकी है, और पेटा मुलाकात के अंदर हम 13 जगह पर गए माशाअल्लाह. और कुल मुलाकात 14 में बस्तियां बतलाओ ने, मस्जिद वाली गैर मस्जिद वाली कितनी है? मुलाकात वाली जगह जो है वो 4 जगह पर थी. मस्जिद इबादत खाने वाली जगह जो है 5 जगह थी. उसमें जो एक इबादत गाह है वो रोशीपुर के अंदर, वो 7 साल से बंद थी. तो उस गांव के अंदर हम गए तो वहाँ के साथियों से मिले. तो पहले हमने उन्होंने हमें मना किया था, लेकिन बाद में उनसे बात की, फिर तो तैयार हुए. तो वो जगह वगैरह साफ करके फिर वहाँ हमने नमाज अजान सब जिंदा किया. माशाअल्लाह. कितने घर है वहाँ गए? पहले तो हम गए वहाँ, समझे कि 5-6 घर है, लेकिन वहाँ 3 ही घर थे. दूसरे लोग शहर में रहने के लिए चले गए. तो अभी वो इबादत खाना चल रहा है. हाँ, हमने तरकीब भी दी थी वहाँ टीचा के साथ, और सबको 2-3 मरतबा हमने वहाँ बुलाया था और उनको तरकीब दी कि आप यहाँ मकतब का निजाम भी चल रहा है कि नहीं.
اگر آپ نے فکر نہ کی تو فکر کر لینا. نہیں انشاءاللہ. یعنی ایک تو عبادت خانہ تھا ہی, 7 سال سے بند ہونے کے بعد پھر شروع ہوا, تو جو ہے ان کو کہنا کہ آپ نماز پڑھ لو, 2 گھر 3 گھر 5 گھر, ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. چلو اور ٹوٹل ہمارا پیدل سفر 122 کلومیٹر ہوا. ماشاءاللہ. اس میں اجتماعی سفر جو ہے 80 کلومیٹر اور پیٹا ملاقات کا جو سفر ہے 42 کلومیٹر ہے. ماشاءاللہ. اور زیادہ سے زیادہ ہمارا 18 کلومیٹر چلنا ہوا. کھانا پینا کھلاتے تھے لوگوں کو؟ کئی جگہ پر دعوتیں ہوئی ہماری, 4-5-6 جگہ پہ. آپ کی ہوئی؟ ہاں. آپ نے کھلائی کہ نہیں لوگوں کو؟ آپ نے دعوت دی کہ نہیں؟ چائے وغیرہ پلائی ہم نے. تو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ ایسا موقع نہیں ملا. ارے ہو یار, موقع تو خود ڈھونڈنا پڑے. اچھا کتنا خرچہ ہوا؟ خرچہ تو گنا نہیں. پھر بھی ان گنت خرچہ کتنا ہوا؟ گنا نہیں تو ان گنت ہوا نا. چلو اس کے پیچھے کی جماعت آ جاؤ. ہمارے یہاں ایک ساتھی ہے, دیکھ اللہ کے نام پر لگانے کی فضیلت اس کو معلوم ہے. وہ ریلوے اسٹیشن پر جا کر یوں کہے گا, سب اپنے جیب کے پیسے اپنے بیگ میں ڈال دو, آج سے لے کر 40 دن کی دعوت میری, رکشا کی دعوت میری, کوئی بیمار ہو جاوے تو اس کی دوا کی دعوت میری. تو میں نے اس کو پوچھا کہ کتنا خرچہ کرتا ہے؟ تو بولے 50,000 روپے ایک چلے میں. پھر وہ بیرون گیا 2 سال پہلے. اس کا ابو بکر بھائی جانتے اس آدمی کو. میں نے پوچھا کہ بھائی بیرون میں تو نے کیا کیا؟ تو بولے پاسپورٹ اور ٹکٹ یہ تو پہلے سے بن جاتی تھی, میرے اختیار میں نہیں ہوتا. لیکن پھر میں نے پہلے دن جب یہ جماعت آنند جاتی ہے تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ دیکھو ابھی سے لے کر واپسی آنے تک تمام چیزوں کی دعوت میری. 120 دن اگر پکانا پڑے تو بھی دعوت میری, اور 50 دن پکانا پڑے تو بھی دعوت میری. تو وہی دعوت کا ترتیب وہ کرتا تھا, بیماری کی, اس کی اس کی. میں نے کہا تیرا کتنا خرچہ ہوا؟ بولے میرا 8 لاکھ روپے کا خرچہ ہوا. سب کا 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا تھا, اس میں وہ ڈالر وغیرہ لیتے تھے تو میں نے ان کو رکھوا دیا, اور میں 8 لاکھ روپے لگاتا ہوں. میں نے کہا کیسے لگاتا ہے؟ بولے میرا ایک کونے میں میری دکان ہے, بڑی بڑی مارکیٹ والے 25,000 30,000 50,000 روپے کرائے کی دکان لے کر بیٹھتے ہیں, ان کے وہاں کوئی گراہک نہیں ہوتا, اور میرے وہاں صبح ہوتے ہی لائن ہو جاتی ہے. اللہ کے نام پر وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ, جو آدمی اللہ کے نام پر لگاتا ہے. ہمارے مولانا اسماعیل صاحب نورنگ جس والے تھے نا, مولانا علی بھائی کے, وہ ہمارے ساتھ جماعت میں چلے, تو اجتماعی اپنے پیسے جمع کر کے پہلے ایک تھیلی میں رکھتے تھے. وہ جب ان کا پکانے کا نمبر آوے نا تو وہ تھیلی لے جاوے, اور اس میں سے کچھ نکالے نہیں. مثلا 500 روپے کا خرچہ ہوا تو 500 روپے اور ڈال دے, تھیلی میں سے کچھ نکالے نہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. 2-3-4 چلے میں نے ان کے ساتھ لگائے. ان کے انتقال کے بعد کسی نے کہا کہ وہ مولانا تو ایسا کرتا. تو کرنے والے, اپنا جان مال لگانے والے اس طریقے سے لگا کے چلے جاتے. تو کم سے کم ہم اپنا جتنا چلے کا خرچہ لے کر جاوے, اتنا تو ہم کو لگا کر کھلا پلا کر لوگوں کو قریب, یہ موقع ہوتا ہے. یہ زون کی جماعتوں میں موقع ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تھوڑا سا ان کو قریب کیا, تھوڑی چائے پلائی, تھوڑا کھانا کھلا دیا, تو آدمی جب اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے, ہمارے مولانا احمد اللہ صاحب کہتے رہے تبلیغی ٹیبلیٹ ہے. اگر ہم نے کسی کو کھلا دیا تو یہ کیا ہے, یہ اندر حرکت کرے گی. کسی کو 4 مہینے میں, کسی کو چلے میں, کسی کو 3 دن میں, کسی کو اجتماع میں, کسی کو مسجد کی تعلیم میں. یہ اندر جس کی جتنی کیپیسٹی اتنا اندر وہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. تو آئندہ کھلائیں گے پلائیں گے. ہاں ہماری جماعت میں 7 ساتھی تھے. یہ بھی ساتھ کے ہی ہے. تمہارا مشورہ ہوا لگتا ہے کہ اپنے ساتھ کی جماعت بناؤ نا. قیام 14 جگہ پر ہوا. ٹینٹ لے گئے تھے؟ ٹینٹ لے گئے. ماشاءاللہ. کتنے جگہ ٹینٹ باندھا؟ ایک ہی جگہ پہ. ایک
बाकी सब जगह वो पंचायत के ओटे के ऊपर ठहरे वहाँ दूसरे तो ओटे पर टेंट तो बांधने पड़े ना, नहीं ना, छत थी न ऊपर। छत थी तो छत वाले को भी ओटा कहते हैं आपके वहाँ? हमारे वहाँ ओटा होता है जिसकी छत नहीं होती, आपके वहाँ ऐसा ही होता है? ओटा छत वाली ओटे होते हैं न पंचायत। हाँ, तो कोई मकान कोई रूम जैसा ही हुआ ना, कोई ओरडी हो गई छोटी सी, रूम के अंदर नहीं, बाहर रहते। बाहर रहते। चलो माशाल्लाह। कुछ अजान नमाज जिंदा हुई? 2 अमल जिंदा करवाए हमने माशाल्लाह। कहाँ कहाँ? वो फतेहपुर है बस्ती, वहाँ तालीम और मशवरा अमल को तारीम मशवरा अब हो रहा है? अभी हो रहा है माशाल्लाह। वहाँ जोर भी किया था हमने खाने के साथ। कुछ पुरानी जहाँ माहौल वाली जगह है, ऐसी जगह भी आप गए थे? फतेहपुर में गए थे, वहाँ वो तालीम भी नहीं होती थी, मशवरा भी नहीं होता था, खाली नमाज वहाँ माहौल है? वहाँ बहुत कम है माहौल, नमाज में साथी आते हैं। कोई मुखालिफ तो नहीं है ना? मुखालिफ तो वहां से कुछ 3 दिन की जमात उठाते, चिल्ले की जमात की तश्कील करते, इज्तिमा से 4 महीने की करते, ऐसा नहीं किया? जो किया था हमने उसमें कुल मकान 18 थे, तो उसमें जोड़ में कितने साथी आए थे? 16 साथी आए थे हमने। तो जमात बन गई ना? अगर 16 साथी की आप तश्कील करते तो जमात बन जाती। तश्कील के नाम किसी ने दिखाया नहीं, मेहनत भी की हमने, वहाँ कोई तैयार नहीं हुआ। आपने ये गुमान किया होगा कि ये तो कोई निकलने वाले नहीं है, ऐसा गुमान किया था? नहीं, ऐसा नहीं किया, मेहनत की हमने, वो साथी मिलते नहीं। आपने ये नियत की थी कि यहाँ से अपने को 4 महीने की जमात उठानी है? नहीं, ऐसी नियत ही नहीं। तो नियत करे नहीं तो भी कैसे हुए? नियत तो करनी पड़े ना। देखो, मानूस इलाकों में हमें तश्कील करने से घबराने का नहीं। अच्छा, आप कहोगे कि नए हैं, कोई नया नहीं है। एक आदमी मिला, बोले मैं नया हूं। मैंने कहा कितने साल की उम्र है? बोले 40 साल। तो तू तो पुराना 40 साल का मुसलमान है। अच्छा, तेरे को कब से खबर है कि तबलीग वाले 4 महीने की तश्कील करते? बोले मैं 10 साल की उम्र का था, तब से मेरे को खबर है। तो तू कहां से पुराना हुआ? नया कहां से हुआ? तू आज निकला नहीं है इसलिए तू अपने आप को नया कहता है, वरना तेरे कानों में तो अल्लाह पाक ने 30 साल पहले 4 महीने की और तबलीग की बात डाल दी। तो बाज़े मर्तबा हम क्या करते हैं, यार तश्कील करेंगे तो टूट जाएगा। अरे कोई टूटता होगा? अरे बोलो नहीं यार। इतनी मसलिहत और इतनी हिकमत हम इस्तेमाल करते हैं कि हम उसको टच भी नहीं करते, कहने से भी डरते हैं। एक जगह में गया, ये रमजान के एक इलाके में, मेरे को बोले मौलाना तश्कील मत करना। मैंने कहा अपने तश्कील के बगैर तो चलेगा नहीं। अब वो कुर्सी पर बिठा दिया था, मैंने कहा बयान कराना तो करा, वरना अपने तो चले। नहीं बोले मजमा जमा कर लिया है, अब बयान तो करा। मैंने कहा बयान बगैर तश्कील का नहीं होगा हमारा, इसलिए बाजा अल्लाह वाले तो जुमा में बात नहीं करते। बोले बगैर तश्कील के बयान ही कैसा होगा हमारा? तो तश्कील तो होनी चाहिए बापू। और जोर के बाद तश्कील की, दिमाग का कोई साथी तैयार नहीं हुआ। चलो, फिर हमारा पेटा मुलाकात में सफर में 30 किलोमीटर चलना। जोर से तो बोलो यार। पेटा मुलाकात में 30 किलोमीटर हमारा चलना हुआ, माशाअल्लाह। उसमें हमारा कुल टोटल 77 किलोमीटर हमारा चलना हुआ। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। हमने इस्तीमा ही हमारा 18 किलोमीटर सलंग चले, एक साथ चले, एक माशाअल्लाह। 40 आदमियों ने जिस दिन आपने 18 किलोमीटर चले उस दिन तमाम अमल हुए थे? तालीम सब हुआ था, माशाअल्लाह। 40 आदमियों ने हमारे साथ नमाज पढ़ी। कितने घंटे तालीम होती थी आपकी? सुबह में 2 बजे 2.25 घंटे होती थी, और शाम को 1 घंटा होती थी। तो थोड़ी रह गई, 4 घंटे पूरे तालीम होनी चाहिए। चलो माशाअल्लाह। आपकी पहली जमात थी? दूसरी जमात। यहाँ की कुछ लेकर आए साथियों को? अभी फोन किया था, कल मेहनत भी की थी। फोन से नहीं आएंगे, अभी जाएंगे। हाँ, जाकर लेकर आ जाओ। देखो, ये 2 दिन इज्तिमा के न अपना खाना, न अपना सोना, न अपना आराम, न अपना गुस्ल, बल्कि हम तो ये कोशिश करें कि आने वाला तमाम 100% दीनदार बनकर कैसे जावे। ठीक है? ठीक है, चलो। और इसके बाद हो गई, बैठ जाओ। अच्छा, आप क्या करेंगे बोलो?
अच्छा, एक कारगुजारी गुजिश्ता आप लोगों को देहात दिए थे, हर हल्के को देहात दिए थे, मालूम है? अरे बोलो भाई। तो पहला हल्का एक बोलो ना, वडाली वालों को कितने देहात दिए थे? जरा खड़े होके बतलाओ ना। जिसको खबर है वो जरा खड़े हो जाओ। हमारे जिले में 2 देहात यानी कि एक देहात यानी दोनों मिलाकर एक देहात गिनते हैं, मोती नगर बक्सर हमारी मस्जिद की तरफ, बिलाल मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हुई वहाँ पे। वडाली हल्के को कितने देहात मिले थे टोटली? हाँ बोलो, जल्दी बोलो, जोर से। फिर तकरीबन बोले। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? नहीं, कितने हैं? 4। अब तकरीबन बोलो ना। नहीं, समझने की बात है। जिस देहात में हमने पूरा साल काम किया, वो देहात की मालूमात हमें तकरीबन से नाकिस हो जाती है। हाँ, एक आदमी कहने लगा, मौलाना हम तो नाक से खाते हैं। अरे नाक से? बोले नाक के करीब करीब। तो नाक के करीब तो मुंह है न, इसलिए तकरीबन, करीबन, लगभग, अंदाजन, ये सब कच्ची मालूमात है। चलो अब ये 5 देहात जो आपको दिए उसकी कारगुजारी सुनाओ कि पूरे साल में वहां क्या वजूद हुआ। हमारे मोती नगर बक्सर में वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हुई पूरे साल भर में। वहाँ पे जाना भी होता था, ये साथियों के यहाँ आते थे लोग कारोबार के लिए, नौकरी। 3 दिन की जमात जाती थी? 3 दिन की जमात है। ये रुख तो 3 दिन वालों के थे। असल में वहाँ पे तकरीबन बक्सर में 40 के 50 मकान है और मोती नगर में भी 40 मकान है। वहाँ पे उनका इबादत गाह भी है। तो जब आपने देहात लिया, आपको ये मालूम था ना कि 40 और 50 घर है? असल में 3 दिन जमा तो नहीं गई, मगर एक दिन से 3 दिन भेजने की थी। ऐसा नहीं करना। ये जो आपने 6 देहात दिए थे भाई, कहीं महीने में एक मर्तबा, कहीं 15 दिन में एक मर्तबा, लेकिन ये 6 देहातों में जमात भेजने की थी। मुलाकात तो अभी भी हुई। इन्होंने सुनाया कि जिसमें 2 मकान, 3 मकान, 4 और मकान, पहले मुलाकातों का सिलसिला 10 साल पहले खत्म हो गया। अब तो जमात जानी चाहिए, नहीं जाने की क्या वजह? वहाँ पे थोड़ा शिद्दत हम लोग साथी से भी पूछा था, जो साथी हमारे साथ थे, अभी 3-4 साथी जो जॉब के लिए आते क्या हैं। शिद्दत में मेरे को बताओ, किसी ने मारा आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ कहा? जमात में रुकने नहीं देते। आपको कैसे पता चला? वहाँ गए थे एक मरतबा, मुलाकात के लिए गए थे, तो उन लोगों ने यानी कि बस्ती के जो जिम्मेदार थे, जो मतलब कि साथी ने बताया कि भाई यहाँ पर जमात लेकर मत आओ, ऐसे ही मुलाकात कर लो, जिसके घर पे जाना हो जा सकते हो, मगर जमात लेकर मत आओ। लोग जमात से कोई मार्केट में तुमको कहे यहाँ दुकान मत लेना, तो तुम छोड़ देते हो। यहाँ चलना मत, तो तुम चलना छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करने का। ये बहुत लचर तुम्हारे उजर है। ये जो तुम असल करके बात करते हो ना, अगर तुमको जाना था और पूछना था तो जमात लेकर चले जाते। और 1-2 आदमी की क्या बात मानने की? 45 घर है, 90 आदमी है, तो 90 आदमी, एक आदमी की वजह से तुमने 90 आदमी को छोड़ दिया। इनकी मस्तूरात है 90, 180, और इनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, 135 ये हुए। 400 आदमी के मजमे को तुमने एक आदमी की वजह से छोड़ दिया। भाई ऐसा ना करे वडाली वाले। चलो दूसरा कौन सा हल्का? भाई इस्लामपुरा वाले एक आदमी खड़े हो जाओ। कितने देहात दिए थे? 13 देहात दिए थे मौलाना। 13। कितनी मस्जिद है? मस्जिद नहीं है, इबादत खाने हैं। अरे मेरे बाबा, तुम अभी तक बात नहीं समझे। जब ये जोन की कारगुजारी के बाद आपको बैठ कर यूं कहा
کہ ہر مسجد والے ایک دیہات کوئی دو دیہات لیتا ہے. ہمارے حلقے کے کل 9 مسجدیں ہیں. ہاں 9 مسجدوں نے 13 دیہات لیے تھے. 13 لیے تھے. 13 کی کارگزاری سناؤ. 13 دیہات میں سے ہمارے کیسرپورہ کے 5 دیہات ہیں. 5 دیہات اسلام پورہ نے لیے ہیں اور 3 دیہات گھٹا نے لیے ہیں. وہ کارگزاری نہیں پوچھتا میں کس کو کتنے دیے. وہاں جا کر کیا کام ہوا. ہمارے وہاں پورے سال میں 3 دن کی جماعتیں کتنی گئی. الحمدللہ ہر 2 مہینے میں ایک جماعت ہم بھیجتے ہیں. کیوں 2 مہینے میں؟ ہر دو مہینے کے اندر 1-2 جماعتیں ہم بھیج دیتے ہیں ہمارے دیہات میں. اور وہ عبادت خانوں میں قیام کر کے وہ جتنے بھی قیام کی جگہ ہے وہاں جتنے بھی مسلمان مرد ہے سب کی ملاقاتیں ہوتی ہے الحمدللہ. اور کیا کام ہوا ملاقات کے علاوہ؟ ملاقات کے کہیں علاوہ مشورہ، کہیں تعلیم، کہیں 5 عمل، کہیں 3 دن کی جماعت، کہیں چلے کی جماعت، کہیں مشورات کی جماعت. وہ نہیں ہوا لیکن مدرسے الحمدللہ ہونا آباد چاہیے ہوئے نا. ہیں. مدرسے آباد دکان ہوئے. گئے اور رات کو بیوی بچوں نے پوچھا کیا لے کر آئے، بولے کچھ بھی نہیں، تو کوئی برداشت کرے گا؟ اور اگر تم 2 مہینے میں 1 مرتبہ بھی گئے تو سال بھر میں 6 مرتبہ گئے، اور 6 مرتبہ جانے کے باوجود بھی کوئی نتیجہ یا کوئی آیا؟ ہاں الحمدللہ بہت آتے کتنے ہیں. آئے؟ سب الحمدللہ اکثر معلوم ہمارا سب مانوس تھے. ان کی 3 دن کی جماعت بناتے مولانا. اب آئندہ یاد رکھنا انشاءاللہ. صرف جانے آنے کا کام نہیں ہے، کچھ اعمال دعوت، اعمال نبوت وجود میں آنے چاہیے. چلو تیسرا حلقہ ایلول والے ذرا کھڑے ہو کے بتلاؤ. ایلول تو مولانا عمر صاحب والا نے تو 100% ابھی دیکھو ماشاءاللہ. نہیں ہمیں دیہات نہیں دیے تھے. ہماری فیکٹریاں قریب بہت ساری بنی ہے. 4 فیکٹریاں لی تھی ہم نے. ہاں جو بڑا بڑا اسٹاف ہے باہر کا یوپی بہار کا. تو ہم جہاں مکتب شروع ہوا ہے ابھی اور 4 فیکٹریوں میں ساتھی محنت کے لیے جاتے ہر ہفتے جاتے. 3 دن کی جماعت کتنی مرتبہ گئی 4 فیکٹریوں میں؟ فیکٹری میں رمضان میں ایک گئی تھی اور دوسرے ایک پیٹرول پمپ پر قیام کیا. 2 جماعتیں گئی. کیوں ایسا؟ قریب میں تو روزانہ آنا جانا ہوتا ہے. دوسرا گس کے لیے بھی جاتے ملاقاتیں لے جاتے. نہیں جب آپ کو فیکٹری آپ نے جس دن لی اس دن یہ بات ہوئی تھی کہ 3 دن کی جماعتیں آپ کو بھیجنی ہے وہاں. اللہ اجازت نہیں دیتی قیام کا. اور باہر کس کو قیام کر کس کو اجازت لینے کی؟ فیکٹری میں نہیں ہو قیام کرتے تو فیکٹری کے باہر رک جاتے. 3 دن کی جماعت کا جو اثر ہے وہ ملاقات کا تھوڑا اثر ہے. اور آپ کو اگر پہلے سے معلوم تھا کہ قریب ہے تو آپ دور کی بستی لیتے. یہ جو ابھی جو تقسیم ہوگا وہ تو وہ دیہات تقسیم ہوگے کہ جہاں کام کر کے آئی، جہاں زونوں کی جماعت 2 دن ٹھہری، جیسے کچھ نئے دیہات کھلے وہاں ہماری تسلسل کے ساتھ 3 دن کی جماعت جانی چاہیے انشاءاللہ. چلو اور چوتھا حلقہ. اچھا مولوی اسحاق صاحب آپ نے پورے سال میں ان کی کارگزاری نہیں لی؟ یہ تینوں حلقے والوں نے کہا کہ ہم تو گئے نہیں، یہ حلقے والے گئے لیکن کچھ کام نہیں ہو سکا. تھوڑی کارگزاری تو لینی چاہیے تاکہ اور اپنے ان کو آگے بڑھاتے. 3 مہینے کے بعد کارگزاری لینی چاہیے. چلو چوتھا بھائی پانپور والے. کتنے دیہات آپ نے لیے تھے؟ ہماری مسجد ہمارے حلقے نے 10 دیہات لیے تھے. کتنی مسجدیں ہیں؟ 11 مسجدیں ہیں ہمارے حلقے میں. ماشاءاللہ. یعنی ہر مسجد نے 1 دیہات لیا. ہاں جی ہماری 2 دیہات لیے ہوئے. مرکز مسجد نے 2 دیہات لیے ہوئے. ماشاءاللہ. کیا آپ کے مرکز مسجد کی کارگزاری سناؤ. مرکز مسجد میں ہم نے ایک معید لیا ہوا ہے. وہاں پہ بھی 15-20 مکانات ہیں. اور گامبھو لیا ہوا ہے. یہاں سے 18-20 کلومیٹر کی دوری پر ہے. تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ جاتے ہیں. نہیں میں آپ کو یہ پوچھتا ہی نہیں 1 مرتبہ گئے کہ 10 مرتبہ گئے. جی 3 دن کی جماعتیں کتنی بھیجی آپ نے وہاں؟ ایک جماعت ہماری گئی تھی پورے سال میں. جی. واللہ کیوں ایسا کیا؟ نہیں کیوں ایسا کیا ہے؟ نہیں پورے سال میں آپ کی 3 دن کی کتنی جماعتیں نکلی آپ کے حلقے سے؟ کتنی ایوریج ہے ہر مہینے کی؟
हर महीने की हमारी मरकज में से 2 जमातें तो निकलती है। पूरी पूरी 10 मस्जिदों की 10 मस्जिदों की कम से कम 15-20 तो जमातें होगी। 20 हर महीने। जी। तो 15 जमातें 12 महीने की कितनी हुई? अरे बोलो, उसमें से एक जमात गई। 2 मरतबा गए मौल साहब, बाकी चलो 2, 180 में से 2 ही गई। क्यों ऐसा किया? आधी जाती, पाव जाती, 180 में से 90 जाती, 45 जाती, तो कुछ काम होता ना बाबा। हर महीने कम से कम एक जमात इन देहातों में जानी चाहिए। आपके अगर एक महीने की 15 जमातें निकलती है तो ये 10 देहातों में 10 जमातें जानी चाहिए थी, बाकी की 15 मानूस इलाकों में चली जाती। अब आइंदा जरा याद रखना इंशाअल्लाह। चलो, और दिए थे कि लिए थे? बाकी दिए तो मुश्किल हो जावे, आपने खुशी से लिए तो काम होगा। 8 लिए थे, उसमें कहीं जाना नहीं हुआ 3 दिन के एतबार से। क्यों नहीं हुआ? साथी गए नहीं अभी। नहीं, ये बात तो गलत हो रही है। रमजान में जाते हैं पूरा महीना। 3 दिन की कितनी जमातें गई? ये जो रूह आपको देहात दिए थे वो तो 3 दिन के लिए दिए थे, और आपने जो लिए थे वो 3 दिन के लिए लिए थे। 3 दिन के। फिर क्यों नहीं गए जमात? ये तो बिल्कुल नामुनासिब बात हो रही है। और साबर का काठा होकर ऐसा करे तो कैसे चले? इंशाअल्लाह। अब आइंदा क्या करोगे? इंशाअल्लाह फिक्र करेंगे हर महीने। ये गैर मानुस को मानुस करने का ये एक नुस्खा है। मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह पहली मर्तबा बम्बई गए तो कब्रिस्तान में ठहरे। गैर मानुस था पूरा बम्बई, लेकिन आज गए तो आज आबाद हुआ ना, वरना तो वही चलेगा। आइंदा साल भी वही बस्ती है। अच्छा, पूरे साल में कहीं नई जगह जो गैर मानुस थी वो मानुस हो गई, ऐसा कहीं कारगुजारी है? टोटली कितने देहात गैर मानुस है? ये 7 जोन मिलाकर 20-20 गिनो तो 140 तो होंगे ना, 120 तो होंगे ना, 100 तो होंगे ना। उसमें से जो गैर मानुस थे वो मानुस कुछ हुए इस साल? अच्छा, ये कितने साल से गैर मानुस है? 100-150 देहात पैदा हुए उस दिन से। ऐसा ही है, जो कि जमाते नहीं जा रही तो मानुस कैसे होंगे? अच्छा भाई, और मोड़ा साल के में 11 बस्तियां ली थी। 11 बस्तियां ली आपने। कितनी मस्जिद है? मस्जिदें 6 में। तो बाजे मस्जिद ने 2 देहात लिए। चलो सुनाओ कारगुजारी। 3 की कितनी जमातें गई? हमारे मदीना मस्जिद का एक सिसोदरा दिया है मेगरेज के करीब में, उसमें 3 दिन की जमात ज्यादा तो नहीं गई, कम जमात गई। मेगरेज में रहकर फिर वहाँ 1 दिन लगा देते थे। नहीं, उस देहात में कितनी जमात गई? जमात मुस्तकिल नहीं गई 3 दिन की। 1 भी नहीं गई ना, मस्तूरात की भी जमात मेगरेज में। मैं पहले मर्दों की बात करो ने, नहीं गए जमात। तो फिर पूरे मोड़ासा हल्के की कोई भी जमात इन 11 देहातों में गई? 3 दिन की जमात नहीं गई। तो जानी चाहिए ना यार। मुलाकातें हुई थी। अच्छा, गुज़श्ता ये बात नहीं हुई थी? 3 दिन के। देखो, हमारी गैर मानूस इलाकों में 3 दिन की जमात जाएगी, और गैर मानूस मस्जिद है या अपनी मस्जिद के करीब के किसी इलाके में गैर मानूस, वहां हमारा गश्त होगा दूसरा। ये तो तय है। आपकी मस्जिद का गश्त कहाँ होता है? बाईपास एक है, फार्म पर होता है। मानूस इलाके में ना, गैर मानूस इलाके। तो फिर तो जैसे दूसरा गश्त आप माशाल्लाह गैर मानूस इलाके में करते हैं, ऐसे 3 दिन की जमातें हमारी गैर मानूस बस्तियों में जानी चाहिए। गश्त होता है, कीड़ी में भी होता है दूसरी मस्जिद वालों का, गैर मानूस बस्ती में। पर 3 दिन की जमातें नहीं गई, उसका क्या? 3 दिन की जमात नहीं। अब क्या करेंगे? जाएंगे अब इंशाल्लाह। अच्छा, गुज़िश्ता ये भी कहा था
کہ تم میں سے کون یہ طے کرتا ہے کہ میں ان غیر مانوس بستیوں میں جا کر اپنی جماعت بنا کر اس کو آباد کروں گا. تو بہت سے لوگ کھڑے ہوئے. پھر دوسری مرتبہ ہم نے کھڑا کیا کہ بھائی ان کا ساتھ کون دے گا, تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا. پھر وہ مسجد والے بیٹھ کر آپس میں ترتیب بنائی, انہوں نے دیہات لیے. تو 3 دن کی جماعتیں تو وہیں جانی چاہیے نا. اچھا اب اس سال کیا کریں گے؟ ہاں ست نگر وہ بیٹھ جاؤ. 8 دیہات لیے تھے مولانا. ہاں اور اس میں سے ایک سنگپور کر کے بستی ہے, وہاں پر ماشاءاللہ مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں. اور نہیں میں تو پوچھتا ہی نہیں آپ کو مسلسل محنت کا بھی. مطلب وہاں 3 پہ دن جانے کی کا ہوتا کتنی ہے. جماعتیں گئی میرے کو بتاؤ. 3 دن کی مستورات کی جماعت کوئلہ تو میں کر کے- مردوں کا پوچھ رہا ہوں. مردوں کی نہیں گئی مولانا, پھر مستورات کی گئی ہے. پھر اور سنگپور میں یعنی کتنا بھاری شیطان ہم کو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ سب یوں کہتے ہیں مسلسل محنت کی, مستورات کی گئی, مردوں کی کوئی بات نہیں کرے. اور ابھی ہمارا مجمع کون سا بیٹھا ہے؟ ارے بولو نہیں یار, تو بات تو مردوں کی چلے گی نا. آپ اس کو بالکل منتقل کر دیتے ہو مستورات. ایسا مت کرو. ہم لوگ بھلے سیدھے سادے ہیں, لیکن اتنے بھی تم ہمارے ساتھ ایسی بات مت کرو کہ ہم لوگ بھی یعنی سمجھ بھی نہیں پڑے اور ایسے ہو جاوے. ایسا مت کرو یار. جو کلو جتنے روپے کا گھؤں تم لیتے ہو ہم بھی وہی بھاؤ سے لیتے ہیں. ارے بولو نہیں یار, ایسا مت کرو. اب کیا کرو گے؟ بیٹھ جاؤ. اچھا اب کیا کریں گے بولو؟ کون نیت کرتا ہے کہ 3 دن جو دیہات ہم لیں گے ہم انشاءاللہ 3 دن کی جماعتیں لے کر جائیں گے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. پورا ہاتھ اٹھاؤ نا, پورا ہاتھ اٹھاؤ. پورا یہ ادھورا نہیں. وہ حاجی صاحب 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 40 50 60 70 آدمی نے ہاتھ اٹھایا. بھائی یہ 70 آدمی نے ہاتھ اٹھایا. ہر مہینے کتنی ایوریج ہے 3 دن کی؟ اس کا معنی یہ سبھی جائیں گے. 70 آدمی نے ہاتھ اٹھایا. یہ آئندہ ہماری 3 دن کی جماعت تمام غیر مانوس بستیوں میں جانی چاہیے. اللہ کا کرم اس سال پچھلے سال کی میں پوری کارگزاری نہیں سنا, ہمارے صورت میں کسی بھی ایک مانوس علاقے کو ہم نے 3 دن کا رخ دیا ہی نہیں. جماعت تھوڑی کم ہو گئی, بھلے ہو گئی, لیکن بہت سی بستیاں مانوس کے قریب ہو گئی. بہت سی جگہ نماز شروع ہو گئی. بہت سی جگہ بہت نفع ہے. 1 سال 2 سال اگر ہوگا تو وہ غیر مانوس ہو جائے گی. تو اس سال آپ لوگ بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں بھائی, تبھی آپ ہر مسجد والے 1 2 دیہات لے لو, اور زونوں کی جماعت سے جو نئے دیہات کھلے ہیں وہ بھی لے لو, یا جن کو معلوم ہے وہ نیت کرو کہ میں انشاءاللہ. اور آپ کے علاقے میں مخالفت نہیں ہے. کسی مسجد کو چھلے 10 سال کے اندر کسی نے مارا ہو ایسی میرے کو کارگزاری سناؤ. آخری 10 سال میں کسی نے مارا, کسی نے مسجد سے دھکے مار کر نکالا. تو اتنا اچھا علاقہ ہے. آپ کاٹھیاوار کے علاقے میں جاؤ, لوگ دھکے مارتے ہیں, لوگ مارتے ہیں. ہمارے یہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم نے تھوڑی محنت کر لی تو انشاءاللہ غیر مانوس کے اندر منتقل ہو جائیں گے. تو بھئی کرو گے انشاءاللہ؟ اب ہلکے بھائی جن کو بٹھاؤ. اور اگر یہ بھی چاہے اور آپ بھی چاہو مشورے سے, تو وہی دیہات رہنے دو جو دیہات انہوں نے گزشتہ سال لیے اور کچھ کام نہیں ہوا. اور اگر کچھ بدلنے جیسا ہو تو بھلے ان کی تجویز آ جاوے, پھر آپ بیٹھ کر مشورہ کر لینا. اب ہر ہلکے کو بٹھاؤ. بھائی وڈالی کھڑے ہو جاؤ. آپ اس طرف چلے جاؤ پیچھے ایسے ہی.